نہیں ساتھ کیسے چل سکتی ہو؟ اچھا موبائل دے دوں، میں چھپا کے رکھوں گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ گڈ، یہ ہوئی نہ بات۔ رافع نے اس کے گال پر شرارت کی۔ رافع، میں بہت اداس ہو جاؤں گی تمہارے لیے، وہ پلکیں جھکائے بولی۔ بات کریں گے نا، اور میں ہر ویک تمہیں ملنے آؤں گا۔ رافع نے اس کی ٹھوڑی پہ انگشت رکھتے ہوئے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ سرخ ہوتے گال، متروم آنکھیں، ظاہرہ عجلت میں آگے بڑھا اور اسے اپنے بازو کے حصار میں بھر لیا۔ رو تو مت پلیز۔ اس نے اپنے بازو کا گھیرا اس کے گرد مزید تنگ کیا۔ وہ رافع کے سینے سے لگی سسک ہی رہی تھی۔ پلیز میری جان ظاہرہ، رو مت۔ رافع نے اس کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں بھر کر اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھ دیے۔ وہ اس کے سینے سے لگی ابھی تک اس کے جانے کے غم میں سسک رہی تھی۔ رافع کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ گلزار یہ تمام مناظر کیمرے میں کیچ کر رہا تھا۔ سائیں، گلزار ملنے آیا ہے آپ سے، رسیدہ عمر رحیم۔ بابا نے سبین کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ہم بیچ دو سبین۔ ہاں نے ترچھی نگاہ رحیم بابا پہ ڈالی۔ جیسا حکم سائیں۔ آہستہ قدم اٹھاتا رحیم بابا واپس مڑ گیا۔ سلام سائیں۔ گلزار چارپائی پہ تکیے کی اوڑ لگائے بیٹھے سبین کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ سبین نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی۔ سائیں، نمک حلالی کی ہے آپ سے، یہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔ گلزار نے لفافہ سبین خان کی جانب بڑھایا۔ لفافے کو اس کے ہاتھ سے جپٹتے ہوئے سبین نے اسے کھولا۔ سامنے تصویر پہ منظر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ غصے سے مٹھیاں بھینجتے اس نے قدموں میں بیٹھے گلزار کو ایک ٹانگ رسید کی۔ یہ کیا ہے؟ وہ داڑھا آپ کی عزت اور نام و نہاد غیرت کا جنازہ سائیں۔ گلزار لبوں پہ مکروہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا۔ کندھے پر رکھی سندھی دھوتی کو زور سے جاڑتے سبین غصے کے عالم میں ڈیرے سے نکلا۔ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو وہ ٹانگوں سے ٹھوکر مار رہا تھا۔ ڈیرے پہ موجود ہر ملازم خوف سے کانپ رہا تھا۔ گھر چلو جیپ میں بیٹھتے ہوئے وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ ڈرائیور کانپنے لگا۔ جی سائیں۔ جیپ میں بیٹھتے ہوئے اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ اگلے لمحے گاڑی حویلی کو جاتے راستوں پر رواں دواں تھی۔ کہاں ہے ظاہرہ؟ وہ حویلی میں آتے ہی اتنی زور سے دھڑا کہ گل جہاں گھبراتے ہوئے کچن سے باہر نکلی۔ کیا ہوا ہے سبین بیٹا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ گل جہاں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے، یہ سب آپ کی ناقص تربیت کا نتیجہ ہے۔ وہ گل جہاں کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے چیخا۔ اس کی بلند با پایا غصے سے بھری آواز سینے سے سنے لیلا بیگم کمرے سے نکل آئیں۔ ان کی شانے کی اوٹ میں کھڑی زرناب کا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ کیا ہوا ہے سبین خان؟ حویلی کو سر پہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ سبتین خان شانوں پہ ڈالی چادر سنبھالتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ میں نے جو دیکھا ہے نا بابا سائیں، آپ بھی دیکھیں گے تو شاید مجھ سے بھی زیادہ قہر برسائیں گے۔ سبین نے ہال کی دیوار میں لگی فیملی فوٹو میں کھڑی چھوٹی لڑکی پر تلخ نگاہ ڈالی۔ کیا دیکھا ہے برہودار؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ سبین خان کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے لفافہ سبتین خان کی جانب اچھالا اور خود زینے عبور کرتا سیکنڈ فلور کی جانب بڑھا۔ ہال میں سبھی موجود تھے۔ سالار تک ہاں اگر نہیں تھی تو وہ نہیں تھی۔ میں کچھ دیر بعد تمہاری دھرتی سے نکل جاؤں گا، تقریباً 1 گھنٹہ بعد۔ موبائل اسپیکر سے رافع کی قابل ستائش آواز بھری۔ کاش میں کہہ سکتی کہ نہ جاؤ، بہت یاد آؤ گے مجھے، وہ تاسف سے بولی۔ میں ملنے آؤں گا رافع کی جانب ایک دن دلہن بنا کر لے جاؤں گا تمہیں اپنے ساتھ، وہ پیار سے بولا۔ دروازے کے باہر اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ رافع کو ہے باہر، میں پھر بات کرتی ہوں کہتی وہ کال بند کر گئی۔ نکل باہر حرافہ، بدمعاش، بے غیرت، بد چلن عورت۔ سبین نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ گھسیٹنے کے باعث اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل چھوٹ کے فرش پہ گر گیا۔ سبین نے ایک جھٹکے سے موبائل اٹھایا۔ تو یار کے ساتھ بھاگنے کے پلان بنا رہی تھی۔ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یقیناً اس یار نے دیا ہوگا۔ اسے گھسیٹتا ہوا نیچے لے آیا۔ زینوں پر گھسیٹتے کے باعث ظاہرہ کا وجود گاہے بگاہے زخمی ہو چکا تھا۔ سبین نے بے دردی سے اسے ستبین خان کے قدموں میں دھکا دیا۔ سبین کی آنکھوں میں اترا خون دیکھ کر گھر کی عورتیں لرز اٹھی تھیں۔ ظاہرہ یہ تم نے کیا کر دیا پتر؟ گل جہاں کے منہ سے آہ نکلی۔ حرافہ سبتین خان آگے بڑھا اور ظاہرہ کو بالوں سے پکڑتے ہوئے اس کے چہرے پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ سبتین خان نے اسے دھکا دیا، وہ فرش پر اوندھی گری۔ ظاہرہ کے منہ سے خون رسنے لگا۔ سبین خان نے آگے بڑھ کے اس کے پیٹ میں ٹانگیں ماری۔ ظاہرہ درد سے تڑپ رہی تھی مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے بچاتے۔ زرناب سے سک رہی تھی۔ گل جہاں منہ پہ دوپٹہ رکھے بے آواز رو رہی تھی۔ لیلا بیگم کے دل سے سبین کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ ظاہرہ کا قصور کیا تھا؟ یہ کہ اس نے محبت کی تھی، اور محبت تو پاک جذبہ ہے، یہ گناہ تو نہیں ہے۔
طاقت سے زیادہ مار کھا کھا کے ظاہرہ فرش پر اوندھی پڑی کراہ رہی تھی، مگر سبین خان اسے بے دردی سے مارے جا رہا تھا۔ فرش پر جہاں بجا ظاہرہ کے جسم اور سر سے رسنے والا خون پڑا تھا۔ ہر آنکھ نم تھی اور ہر دل میں خوف تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کے کوئی سبین خان کو روکتا۔ بابا سائیں، اس ایسی بدکردار عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ داڑھا سبین خان آگے بڑھا، اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ سبین خان کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور ظاہرہ کے چہرے پہ یکے بعد دیگرے 4 تھپڑ مارے۔ اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ سبین خان آنکھوں میں غصہ لیے اس مردہ ہوتی، درد سے کراہتی لڑکی کو تحقیر سے دیکھ رہا تھا، جس کے منہ سے ایک بار بھی لفظ معافی نہیں نکلا تھا۔ کیوں مانگتی وہ معافی؟ اس کا تو قصور نہیں تھا، اس نے محبت کی تھی۔ کن سوچوں میں گم ہے آپ بابا سائیں؟ سبین داڑھا اور آگے بڑھا۔ تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں لڑکی۔ سبین خان نے آگے بڑھ کے اس کا گلا دبا دیا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے بابا سائیں، ماں مجھے بچا لے، میں مر رہی ہوں، اس نے التجا کی، مگر کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ اس گھر کی عورت میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مردوں کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ سبین، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ اس کو معاف کر دیں، اس کو کوئی اور سزا دیں، پر اس سے زندگی نہ چھینیں۔ اس سے پہلے کہ بیٹی کا سانس اس کے وجود کا ساتھ چھوڑتا، گل جہاں سبین کے قدموں میں گر پڑی۔ سبین کے پیروں پر ماتھا ٹیکے وہ زاروں قطار رو رہی تھی، منتیں سماجتیں کر رہی تھی۔ سبین، میں نے ساری زندگی آپ کی وفاداری، آپ کی غلامی میں گزار دی، آپ کے حکم کی تعمیل کی، اسی کے واسطے اسے معاف کر دیں۔ وہ ڈائیں مار کر رو رہی تھی۔ چھوڑ دو سبین خان۔ سبین نے گل جہاں کو شانوں سے تھامتے ہوئے اوپر اٹھایا۔ بابا سائیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ لوگوں کو سزا دیتے ہیں اور اپنی اولاد کو بخش دیں گے؟ سبین نے تحقیر بھری نگاہ سبین خان پہ ڈالی۔ کب کہا میں نے اس کو سزا نہیں ملے گی؟ سزا ملے گی، ضرور ملے گی۔ یہاں تو ایک بار مرنا تھا، وہاں یہ روز مرے گی، ہر چڑھتے دن کے ساتھ مرے گی، جب تک اس کی زندگی ہوگی۔ حویلی کا تہ خانہ کھول کے اسے اس میں ڈال دو، سکینہ گونگی اسے کھانا دے آئے گی، لیکن اس گھر کی کسی عورت کو بھی میں نے تہ خانے کی جانب جاتے دیکھ لیا تو اس کا انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ باہر خبر پھیلا دو۔ کل صبح کی سبین خان نے بیٹی کو بغاوت کی سزا پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس حویلی کے کسی ملازم کو خبر نہیں ہونی چاہیے سوائے سکینہ کے، کیونکہ زبان سے آ رہی ہے، اس لیے میں جب دوبارہ حال میں آؤں تو مجھے یہاں دکھائی نہ دے۔ انگشت شہادت سے وارن کرتا سبین خان شانے پہ ڈالی چادر کا پہلو جھاڑتے زینے چڑھ گیا۔ سبین نیم بے ہوش ظاہرہ کو گھسیٹتے حویلی کے اسٹور روم کی جانب بڑھا جہاں تہ خانہ بنایا گیا تھا۔ تہ خانے کا پٹ واک کر کے اس نے ظاہرہ کو بے دردی سے اس میں دھکا دیا اور اس پر تلخ نگاہ ڈالتا خود واپس مڑ گیا۔ ظاہرہ کے منہ سے دبی دبی آہ نکلی۔ کومل روتے روتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ فرش پر پڑی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، شاید صبح ہو گئی۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ کمرے میں آتے وقت وہ بیگ ساتھ لائی تھی۔ اس میں سے سمپل سے کپڑے نکال کے وہ واش روم میں گھس گئی۔ اپنا حلیہ تبدیل کر کے وہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ سارم، اس نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ باہر سے کوئی بھی آواز اسے سنائی نہیں دی۔ سارم، پلیز دروازہ کھولو۔ اس دفعہ وہ قدرے اونچی آواز میں گویا ہوئی، مگر بے سود۔ سارم، کومل نے دروازے سے پیٹا۔ کیا مصیبت ہے یار؟ وہ لاؤنج میں بڑے صوفے پر سو رہا تھا۔ عجلت میں اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ تھک ہار کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی جب دروازہ کھٹاک کی آواز سے کھلا۔ سارم، وہ عجلت میں اٹھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ سارم نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی۔ سارم، تمہیں تو مجھ سے محبت تھی نا، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ کومل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں، محبت تو تھی، بلکہ ہے بھی، پر تم سے نہیں، تمہارے کروڑ پتی باپ کی دولت سے۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ واہ، اگر محبت نہیں تھی تو میری زندگی کیوں برباد کر دی؟ وہ چیخی۔ کہا نا محبت تھی، ہے بھی، پر تم سے نہیں، تمہاری دولت سے۔ سارم ہونٹوں پہ مکرو مسکراہٹ بکھیری۔ تو سن لو، تمہارا یہ ہوا کبھی برا نہیں ہوگا، وہ انگشت سے وارن کرتی بولی۔ میں خوابوں کو تعبیر میں بدلنا جانتا ہوں، جانے من۔ سارم نے اس کے کھلے بالوں میں انگلی پھنساتے ہوئے کہا۔ جب میں ہی نہیں رہوں گی یہاں تو خوابوں کی تعبیر کہاں سے ملے گی؟ وہ پرس کی سٹرپ شانے پہ ڈالتی دروازے کی جانب بڑھی۔ نہ، سارم اس کے آگے آیا اور انگلی کا اشارہ کیا۔ کبھی نہیں جا سکو گی۔ اس کے ہاتھ سے بیگ جھپٹا، اس میں موجود زیورات اور سیل فون نکالتا، وہ اپارٹمنٹ لاک کرتا باہر نکل گیا۔ کومل کمرے میں بڑی سسکتی رہ گئی۔ اس نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری تھی۔
سمینہ بیگم ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلا جس مکان کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ان کا ہے. وہ اس کے مالک سے آج ملا. اس کا کہنا ہے کہ وہ یہ مکان ٹیلی کاسٹ ڈراموں کی شوٹنگ کے لیے کرائے پر دیتا ہے. سمجھایا بھی تھا کومل کو یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے. وہ تعصب سے کہتے صوفے پر بیٹھ گئے. بشارت کچھ بھی کرو میری بیٹی کو ڈھونڈو. میں بہت پریشان ہوں. نہ جانے میری بیٹی کس مشکل میں ہے. پچھلے ایک ہفتے سے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. سمینہ سے اس کی کوشش تو کر رہا ہوں. بس دعا کرو. ابھی بھی باہر ہی جا رہا اسی معاملے میں کہتا بشارت اٹھ کھڑا ہوا. ٹریفک جام تھا جس کے باعث گاڑیوں کا کافی ہجوم تھا. بشارت نے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھا تو ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا. اسے سامنے آٹو میں تیمور عجیب طرز کے حلیے میں دکھائی دیا. وہ عجلت سے گاڑی سے نکلا. تم یہاں، میری بیٹی کہاں ہے؟ بشارت نے اسے گریبان سے پکڑا. اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی. وہ لاپرواہی سے بولا. کیا مطلب شوہر کے ساتھ ہوگی تیمور؟ وہ تمہاری بھی تو بہو ہے. بشارت نے تحیر بری نگاہ اس پہ ڈالی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب میں تیمور نہیں لیاقت ہوں، ایک چھوٹا موٹا فنکار. مجھے سارم نے اس کے کام کے لیے 50,000 روپے دیے تھے. میں اس کا باپ نہیں ہوں. وہ لاپرواہی سے بولا. ایسے کیسے؟ کہاں ہے وہ؟ بشارت عجلت میں بولا. میں نہیں جانتا. لیاقت نے گاڑیوں کے ہجوم کی جانب نگاہ دوڑائی. تم نے غیر قانونی کام کیا ہے. میں کیس کروں گا تم پہ. ہاں اگر تم بتاؤ تو نہ صرف اس سے سزا سے بچو گے بلکہ بھاری رقم بھی دوں گا. بتاؤ ورنہ. بشارت نے انگشت شہادت سے اسے وارن کیا. میں آرٹسٹ ہوں، یہ میرا کام ہے. پہلی تو یہ بات ہے. قانون مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. اور دوسری بات، میں جو اپارٹمنٹ جانتا تھا سارم وہ چھوڑ کے جا چکا ہے وہ کسی اور فلیٹ میں. اس لیے معذرت. آٹو آگے بڑھ گیا. بشارت لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی کی جانب بڑھا. سارم تمہارے سسر کے ہوتے ہوئے وہ پراپرٹی تمہاری کبھی نہیں ہوگی. آصف نے ٹانگیں سامنے پڑے میز پر رکھتے ہوئے کہا. تو کیا کروں؟ سارم فرد جذبات میں بولا اور صوفے پر زور سے منہ کا رسید کیا. ایک پلان تو ہے، اگر تم اس پر عمل کرو تو. آصف نے بویں اچکائے. بتاؤ. نے کون سا پلان بنایا؟ سارم تعجب سے بولا. ساس سسر کو قتل کروا دو تو یقیناً ساری پراپرٹی کومل کی ہو جائے گی جو موقع سے غائب ہے. تم اس تک صرف اس کے باپ کی موت کی خبر پہنچانا اور وہ اس کی ماں کی موت کے گاٹھ اتارنے کی دھمکی دے کر ساری جائیداد اپنے نام کروا لینا. کمال آئیڈیا. پر قتل کرے گا کون؟ سارم نے بویں تنے. جانتا ہوں، ایک گینگ کو ملوا دوں گا تمہیں. ڈیل کر لینا. بیوی کے زیورات اور مہنگا سیل فون بیچ کے رقم کا بندوبست کرو. پلان بتا کے آصف نے مونچھ کو تاؤ دیا. ہاں گڈ پلان. ڈیل کے لیے بلاؤ یہیں. میں رقم کا بندوبست کرتا ہوں کہتا وہ مسکرا دیا. دونوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ مارا اور کہکا بلند کیا. رافع بابو. سبین سائی نے رحیم بابا ہامتے کامتے بھولے سانس کے ساتھ رافع کے پاس آئے. کیا ہوا رحیم بابا؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ رافع نے انہیں اشارے سے تھاما. رافع بابو آپ یہاں سے چلے جاؤ. سبین صاحب آپ کو بھی مار دیں گے. کیوں ماریں گا؟ اور کون؟ سبین. رافع نے بویں سگڑے. رافع بابو آپ نے یہ کیا کر دیا؟ چلے جاؤ آپ ورنہ زائرہ بی بی کی طرح آپ کو بھی سائی مار دیں گے. رحیم بابا لرزتے ہوئے بولا. زائرہ مر گئی. رافع کے منہ سے ٹوٹ کر ادا ہوئے. حیرت سے آنکھیں کھولے وہ انہیں تک رہا تھا. جی اس سے پہلے وہ آپ کے تک پہنچے آپ بھاگ جائیں. رحیم بابا نے نگاہیں جگا لی. ان کی آنکھیں متروم تھی. زائرہ تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی. تم اکیلے سزائے عشق نہیں کاٹ سکتی. زائرہ. رافع کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی. منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لایا. رافع وہیں گر پڑا. رافع بابو. رحیم بابا. اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا. یونیورسٹی انتظامیہ پہنچ چکی تھی. ایمبولینس رافع کو لیے ہاسپٹل پہنچ گئی تھی. میں آئی کم ان سر؟ کاؤنٹر گرل نے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا. یس کم ان. کبیر نے چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا. سر میڈم دیا آپ سے ملنے آئی ہیں. کیا میں بھیج دوں؟ اس لڑکی نے شائستگی سے کہا. ہاں بھیج دیں. کبیر نے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری اور دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہو گئے. میں آئی کم ان سر. کچھ لمحے بعد ایک جانی پہچانی آواز کبیر کے سماعت سے ٹکرائی. یس کم ان. ہیو اے سیٹ میڈم دیا. کبیر نے فائل سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا. تھینکس. دیا لبوں میں مسکراہٹ بکھیرے بیٹھ گئی. کیا لیں گے آپ؟ کبیر صاحب شائستگی سے بولے. نو نتھنگ سر تھینکس. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دیا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. ایک تو قتل کروانے ہیں وہ کر دو گی. کبیر صاحب ہنستے ہوئے بولے. ہاں. دیا ہنس پڑی. فی الحال میری سیکرٹری پاکستان میں نہیں ہے تو اس کے آنے تک تو میری سیکرٹری بن کے رہو گی. بعد میں دیکھیں گے. وہ چشمہ اتارتے ہوئے بولے. اوکے سر. دیا مسکرائی. اس سے پہلے کہ دیا کچھ کہتی کبیر کا موبائل بج اٹھا. ہیلو کبیر اسپیکنگ. وٹ یہ سب کب ہوا؟ میں بس پہنچتا ہوں ڈاکٹر. کبیر صاحب خواصہ
باختہ ہو گئے۔ موبائل پر دی جانے والی خبر ان کی سوچ کے برعکس تھی۔ کیا ہوا سر؟ دیا پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں، آپ کل سے جوائن کر لینا، کہتے وہ عجلت میں باہر نکل گئے۔ کبیر صاحب لاہور سے اسلام آباد پہنچائے تھے۔ آئی سی یو کے سامنے وہ بے چین یہاں وہاں ٹہل رہے تھے۔ آخر ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ایک ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نمودار ہوئی۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ عجلت میں ڈاکٹر کی جانب بڑھا اور تعصب سے پوچھا۔ مسٹر کبیر، آپ کا بیٹا کسی شدید صدمے کے باعث کومے میں جا چکا ہے۔ اسے واپس ہوش حواس کی دنیا میں لانا ناممکن ہے۔ اب کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، تب تک آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر معذرت کرتا چلا گیا۔ نہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کبیر، ملک کی دنیا اس کے سامنے ویران تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ظاہر کتا رونے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو تہھانے میں ہر سو گہری تاریکی کا راز تھا۔ تہھانہ بہت حد تک پراسرار تھا، اسے اندھیرے میں کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو کمر میں درد کی ایک ٹھیس ابھری۔ تہھانے میں ہر سو گرد تھی، ہر چیز مٹی سے اٹی پڑی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے اٹھی تو اس کا ہاتھ لوہے کی کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے ذرا آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تو وہ لوہے کا کوئی ٹوٹا پھوٹا میز تھا۔ اپنے درد، اپنے زخموں سے بے خبر جب وہ اٹھی تو اس کے منہ سے کراہ نکلی اور وہ گر پڑی۔ خون کے بدبو کے باعث اسے سانس لینا دشوار گزر رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ خون لگا تھا۔ دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس کا سر چکرایا اور وہ اوندھی گر پڑی۔ ماں جی، کیا اب واقعی ظاہرہ کبھی تہھانے سے باہر نہیں نکلے گی؟ زرناب نے متورم نگاہ لیلی کے چہرے پہ مرکوز کی۔ ہاں شاید کبھی نہیں، تمہاری تائی نے اسے موت سے تو بچا لیا، لیکن افسوس اس سے بڑی سزا دلوا دی۔ لیلی نے دوپٹے کے پہلو سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ اچھا ماں جی، صبر کریں، اور میں تائی جان کے پاس جا رہی ہوں۔ ان کی حالت بہت یسمردہ سی ہوئی پڑی ہے، کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ 9 سالہ سالار صوفے پہ بیٹھا، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے کارٹون چینل بدل رہا تھا جب اس کی سماعت سے سبطین خان کی آواز ٹکرائی۔ جی دایا سائیں۔ وہ عجلت میں اٹھا اور ان کی جانب بڑھا۔ سب کو یہاں بلا کے لاؤ، سبطین نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے ہوئے کہا۔ جی دایا سائیں، کہتا سالار بھاگتے ہوئے زینے عبور کر گیا۔ تائی امی، زرناب آپی آپ کو دایا سائیں بلا رہے ہیں۔ ماں جی کو بھی۔ سالار نے کمرے میں آتے ہی انہیں آگاہ کیا اور خود واپس چلا گیا۔ اگلے لمحے حویلی کے تمام نفوذ سبین سمیت لاؤنج میں موجود تھے۔ میں نے آپ سب کو جس بات کے لیے بلایا وہ یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کل شام ہم زرناب کا نکاح کروا دیں سبین سے۔ اب اور کوئی کالنک میں خاندان کی عزت پر یا اپنے ماتھے پر نہیں لگا سکتا۔ یقیناً لیلی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ زرناب بچپن کی مانگ ہے سبین کی، سبطین خان نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا اور سوالیہ نگاہ سبین پر مرکوز کر دی۔ جی بابا سائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سبین نے کے لبوں پہ مسکراہٹ بھر آئی۔ لیلی نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چاہ کے بھی نہ کہہ سکی کہ ابھی زرناب بہت چھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر تیاریاں کرو۔ سبطین اٹھ کے جاتے ہوئے بولا۔ سکینہ نے تہھانے کا پٹ وا کیا تو اندر آنے والی ہلکی روشنی سے ظاہرہ کی آنکھیں چند آئیں۔ اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آتی سکینہ کو دیکھا۔ وہ بے سدھ ہنسی پڑی کرہا رہی تھی۔ سکینہ نے آگے بڑھ کے اسے اٹھانے کی صحیح کی۔ اس کے لباس سے اٹھنے والی خون کی بدبو کے باعث سکینہ بدوقت سانس لے رہی تھی۔ ٹرے زنگ آلودہ لوہے کے میز پر رکھتی وہ باہر نکل گئی۔ اس کے چلے جانے پر ظاہرہ کا دل بے چین ہوا۔ سکینہ گل جہاں کے کمرے میں آئی۔ وہ اشارہ سے ان سے ظاہرہ کے کپڑے اور زخموں پہ لگانے والے مرہم مانگ رہی تھی مگر گل جہاں سمجھنے سے قاصر تھی۔ بہت مشکل سے انہیں سمجھ آیا تو انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کہ وہ کیسی ہے، جس پر سکینہ نے اشارے سے بتایا کہ اس کی حالت بہت یسمردہ سی ہے۔ مرہم اور کپڑے لیے سکینہ کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ دوبارہ تہھانے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کپڑے، ایمرجنسی لائٹ اور جھاڑو تھا اور ایک ٹرے میں رکھی فرسٹ ایڈ کی کٹ۔ سکینہ نے تہھانے کے ایک کونے کو کافی حد تک صاف کر کے وہاں کارپٹ بچھائی۔ وہ ظاہرہ کو اٹھاتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہی تھی جیسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ ظاہرہ کے جسم پر جا بجاز زخم تھے، سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ سکینہ نے اس کے کپڑے بدلوا کر اس کے زخموں پہ پٹی کر دی تھی اور اسے ایک کونے میں بچھائے کارپٹ پر بٹھا دیا تھا۔ کھانے کے نام پر بمشکل ظاہرہ نے 2-4 نوالے لیے تھے۔ سکینہ نے تہھانے کی اچھی طرح صفائی کر دی۔ یہ اس کی اپنی رحم دلی تھی جو وہ اتنا کر رہی تھی، وگرنہ اسے صرف کھانا پہنچانے تک کا حکم تھا۔ صفائی کرنے کے بعد وہ لائٹ لوہے کی میز پر رکھتی تہھانے کے پٹ کی جانب بڑھی۔ تم جا رہی ہو؟ ظاہرہ نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ رک جاتی میں پر مجھے اور رکنے کا حکم نہیں۔ شاید وہ اشاروں میں اس سے یہی کہنا چاہتی تھی۔ سکینہ تہھانے سے نکل گئی تھی اور ظاہرہ درد سے کرا رہی تھی۔ تہھانے میں ہر سو سناٹا اور اس میں ظاہرہ کی سسکیوں کی آواز، مدھم دھڑکتا دل
اور جل تھل آنکھیں۔ رافع تم کہاں ہو؟ اس کے سسکیوں میں ڈوبی آواز۔ یہ سب کیا ہے؟ میرے رافع کو کیا ہوا ہے؟ کبیر یہ سب کیا ہے؟ سمارا طاہر سے ویل چیئر پہ بیٹھے رافع کو دیکھ کے چیخی، آنٹی رافع کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ کومے میں۔ اس سے زیادہ علی سے کچھ نہ بولا گیا اور وہ ہاتھ میں دیے رو پڑا۔ رافع یہ نہ ہی ہو سکتا، رافع مجھ سے بات کرو۔ سمارا اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے رو رہی تھی مگر رافع ساکت نگاہوں سے بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ کبیر کبیر اسے کہو نہ یہ بولے۔ سمارا نے کبیر کو گریبان سے پکڑ کر جوڑا۔ اب کبھی نہیں بولے گا سمارا۔ کبیر صاحب کی آنسو سے ردی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ نہیں، وہ چیخی۔ آنٹی صبر کریں۔ علی نے رافع کو ویل چیئر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی سمارا بیگم کو شانوں سے تھام کر اٹھایا۔ کبیر ویل چیئر لیے اندرونی راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ رافع تم کیوں نہیں آئے تھے ہمارے ساتھ؟ کاش تم آ جاتے تو یہ نہ ہوتا شاید۔ علی ٹھوڑی پہ انگلی رکھے سامنے ویل چیئر پر بیٹھے رافع کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں نمی تیر ہی رہی تھی۔ رافع کو کیا ہوا ہے رافع؟ علی الوینا کی آواز پر سوچوں کے بھنور سے نکلا۔ الوینا علی کے عقب میں کھڑی حیرت سے رافع کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں سیلاب امنڈ آیا تھا۔ وہ کتنے ہی پل رافع کے سامنے بیٹھے ڈھیروں واقعات کھولے اس سے بے انتہا باتیں گاتے رہے، پر وہ ابھی بھی ساکن نگاہ ان پر ڈالے ہوئے تھا۔ بشارت مجھے لگ رہا ہے اس کھڑکی کی دوسری طرف ہیولا سا نمودار ہوتا ہے۔ سمینہ آنکھوں میں عجب سا خوف لیے بولی، ارے سمینہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بس تمہارا وہم ہے۔ نہیں، ایک بار جا کر دیکھو تو میرا یہ وہم نہیں ہے۔ اف، اچھا دیکھتا ہوں۔ بشارت ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالتا کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے بس، اور کچھ نہیں۔ بشارت کھڑکی کے اوپر پردے ادھر ادھر کرتے بولا اور دوبارہ آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہیولا دوبارہ نمودار ہوا۔ بشارت میں کہہ رہی ہوں وہاں کوئی ہے۔ سمینہ نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ اف، وہم ہے تمہارا، میں کھڑکی کھول کے دیکھ چکا ہوں، کوئی نہیں ہے، سو جاؤ اور مجھے تنگ مت کرو۔ بشارت نے ایک تلخ نگاہ سمینہ پہ ڈالی اور کروٹ بدل لیا۔ شاید میرا وہم ہی ہو، اس نے خیال جھٹکا اور تکیہ منہ پہ دیے آنکھیں موند لی۔ باس وہ لوگ شاید سو گئے ہیں، آپ ملازم کو چکمہ دے کر آ جاؤ، شکار تیار ہے۔ بڑی مونچھوں والے اس آدمی نے سرگوشی کی۔ اوکے۔ ان ملازم کے منہ سے دبی دبی آواز نکلی۔ اس کے ناک پر رکھا جانے والا رومال اپنا ناکام دکھا گیا تھا۔ اگلے لمحے کو وہ کومل ولا کی دوسری منزل پر موجود بشارت کے بیڈ روم کے سامنے تھا۔ سمینہ کے وہم جو در حقیقت ایک سچائی تھی۔ کا نقصان یہ ہوا کہ بشارت کھڑکی کے پٹ مقفل کرنا بھول گیا تھا۔ بڑی مونچھوں والے موٹے آدمی کے ہاتھ رکھتے ہی کھڑکی کے پٹ بغیر ارتعاش کے واہ واہ ہو گئی۔ وہ چہرے پہ مکروہ ہنسی لیے قد اور کھڑکی سے کمرے کے اندر گھس گئے۔ سمینہ کی آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک موٹا آدمی بشارت کے اوپر چاقو لیے جھکا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ موٹے آدمی نے تلخ نگاہ سمینہ پر ڈالی اور چھرا بشارت کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اوپر آئے اور پھر بیڈ پر گر گئے۔ نہیں، سمینہ کے منہ سے ایک دل خراشہ چیخ نکلی۔ بشارت تڑپ رہا تھا۔ اس کے پیٹ سے نکلنے والا خون بیڈ شیٹ کو گیلا کرنے کے بعد اب فرش کی جانب بڑھ گیا تھا۔ موٹے آدمی نے بے دردی سے ایک دفعہ اور چھرا بشارت کے پیٹ میں پیوست کر دیا۔ بشارت کی آنکھیں اوپر لگ گئیں۔ اس کا سانس اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، خون میں لتھڑا اس کا بے جان وجود بیڈ پر پڑا تھا۔ ہا 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 ہا، موٹے آدمی اور اس کے ساتھی نے کہکا بلند کیا۔ سمینہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بشارت کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی مونچھوں والے آدمی نے آگے بڑھ کر سمینہ کے منہ پہ ٹیپ لگائی اور گھسیٹتا ہوا اسے ساتھ لے گیا۔ کومل چائے کا مگ لیے لاؤنج میں بڑے صوفے پر آ بیٹھی۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے ٹیبل پہ پڑے اخبار پر پڑی۔ اس نے غیر ارادی طور پر اٹھایا اور اس پر لکھے سطروں پر نگاہ دوڑانے لگی۔ ایک جگہ آ کر اس کی نگاہ رک گئی، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے سامنے والی لکھی ہوئی سطروں کو دیکھ رہی تھی۔ کومل ایجنسی کے مالک مسٹر بشارت کا رات بے دردی سے قتل، بیوی اور بیٹی موقع پر فرار، انہیں پایا نہیں۔ وہ چیخی، آ رہا ہوں۔ کون؟ مکال کافی پیک کیبنٹ میں رکھتے ہوئے بولا اور تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ ارے دیا، آپ آئیے نا آنٹی۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرے سائڈ پہ ہوا۔ سوچا آج تمہارے گھر ہی چلی جاؤں، وہ خوش دلی سے کہتی آگے بڑھی۔
میکال ڈور لاک کرتا ان کے عقب میں تھا۔ بہت ہی اچھا کیا ہے تم نے جو آنٹی کے ساتھ آ گئی۔ دیا کی نگاہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے سفید پوش بزرگ پر پڑی۔ مقدس چہرے پہ نور، سفید کپڑوں میں ملبوس، وہ باکمال شخصیت کے مالک تھے۔ السلام علیکم، اس نے نگاہیں جھکا کر سر کو خم کر دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، مسکرائے۔ بابا یہ دیا ہے اور یہ ان کی امی۔ وہ دیا یہ میرے بابا جان ہیں۔ خیر آپ لوگوں کیا لیں گے؟ تعارف کروانے کے بعد وہ مدعے پہ آیا۔ نہیں کچھ بھی نہیں میکال، تم بیٹھو۔ دیا نے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہیں نہیں، میں کافی بنا رہا تھا، کیا آپ لوگ بھی پئیں گے؟ جاؤ میکال بناؤ۔ انہیں چپ پا کر میکال کے بابا بولے جی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ صوبانہ بیگم میکال کے بابا سے باتیں کرنے لگیں تو وہ اٹھ کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ آؤ بیٹھو، میکال نے کافی مگ میں ڈھیلتے ہوئے کہا۔ تو وہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ تم کام خود کرتے ہو؟ دیا نے تحیر سے پوچھا۔ ہاں، وہ مگ ٹرے میں رکھتے ہوئے متصرن جواب دیتا باہر نکل گیا۔ اب بولو۔ وہ دوبارہ باورچی خانے میں آیا اور شیلف پر پڑا کافی مگ دیا کی جانب بڑھایا اور خود کافی مگ لیے اس کے سامنے پڑی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ میں بہت حیران ہوں کہ تم سارا کام کرتے ہو، کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ دیا نے بغور سے دیکھا۔ ویسے ہی نہیں رکھی، بچپن سے اس سب کا عادی ہوں۔ خیر تم لوگ شام کا کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور کٹنگ بورڈ کو شیلف پر رکھتے ہوئے اس پر گوشت رکھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ دیا نے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ہر کام بڑی پھرتی سے سر انجام دے رہا تھا۔ دیا سے باتیں کرتے کرتے اس نے رات کا کھانا تیار کر لیا۔ دیا نے کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ چن دیا۔ خشک کپوں میں سب نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میکال کے اصرار پر انہوں نے چائے پی اور پھر اجازت لیتی گھر کے لیے نکل گئیں۔ ویسے بسمہ سر کبیر پچھلے ایک ہفتے سے آفس کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بسمہ کے کیبن میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ سر کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دماغ پر چوٹ لگنے کے باعث کومے میں چلا گیا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا تھا؟ اس نے تحیر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کیبن سے باہر نکل گئی۔ سارم تم نے اخبار دیکھا؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ نہیں، کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہاری آنکھیں کیوں بھیگی ہوئی ہیں؟ سارم نے ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ سارم نیوز پیپر میں ہے کہ میرے ڈیڈ کا قتل۔ اس سے آگے کومل کچھ نہ بول سکی۔ اور یہ تو مجھے پتا ہے کہ کوئی اہم خبر پڑھو، سارم نے لاپرواہی سے کہا۔ واٹ؟ تمہیں پتا ہے؟ پر تم تو کہہ رہے تھے تم نے نیوز پیپر ہی نہیں پڑھا۔ پھر کیسے؟ وہ ہکا بکا اسے دیکھے گئی۔ کیونکہ یہ مرڈر میں نے ہی کروایا ہے، سارم نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا ماتھا شکن آلودہ تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے سارم، تم میرے ڈیڈ کو نہیں مار سکتے۔ کومل کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں سب کر سکتا ہوں دولت کے حصول کے لیے، مجھے جس بھی حد تک پڑنا نہ پڑے میں جاؤں گا۔ سارم نے کھڑکی کے سرمئی پر دو پر نگاہ ڈالی۔ نہیں سارم، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ کومل نے حسرت بھری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی۔ یہ جھوٹ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ ڈیڈ؟ وہ ہاتھوں میں منہ گرائے داڑیں مار کے رونے لگی۔ شش۔ سارم نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ رونا نہیں، اپنے آنسو صاف کرو، کیونکہ ابھی ایک اور لڑکا باقی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کومل تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سارم نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ پہ کسی کو ویڈیو کال کی۔ کال اینڈ ہو جانے پر اس نے اسکرین کومل کے سامنے کر دی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر کومل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک ڈبہ نما کمرہ تھا، اس کے وسط میں کرسی رکھی گئی تھی جس پر سمینا کو باندھا گیا تھا۔ وہ ماں منہ پر باندھے کپڑے کے باعث بول نہیں پا رہی تھی۔ سر کو دائیں سے بائیں مارتی وہ بہت بے چین تھی۔ اس کے بازو جا جلے ہوئے تھے۔ مام کومل سسک پڑی۔ تو دیکھ لیا تم نے اپنی ماں کو؟ اگر چاہتی ہو انہیں کچھ نہ ہو تو جیل جا کر باپ کا خون معاف کر دو، کیونکہ کیس تو بن چکا ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں نہیں تمہیں پھانسی کے پھندے تک لے جاؤں گی۔ وہ چیخی۔ لگا دو بس۔ اس نے اسکرین کے سامنے آ کر اشارہ کیا۔ سمینا کے عقب میں کھڑے شخص نے تپتی سلاخ اس سمینا کے بازو پر رکھ کر دبا دی اور اس کے منہ پر باندھا کپڑا کھول دیا۔ آہ نہیں، مجھے چھوڑ دو، سمینا درد سے کہرا رہی تھی، مگر وہ شخص سلاخ کو دبائے ہوئے تھا۔ ممی نہیں، ممی چھوڑ دو میری ماما کو۔ کومل تڑپنے لگی۔ ایسے نہیں کہو کہ میری ہر بات مانو گی، ورنہ تمہاری ماں کو تڑپا کے ماروں گا۔ وہ انگشت شہادت سے وارن کرتا بولا۔ میں مانوں گی، بس میری ماما کو چھوڑ دو۔ کومل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ چھوڑ دو کریم۔ اگلے پل اس آدمی نے سلاخ سمینا کے بازو سے الگ کی۔ سارا ماس چل کر سلاخ کے ساتھ چپک گیا تھا۔ جب سمینا چیخ رہی تھی
میں کم ان سر؟ حوالدار نے پوچھا۔ یس انسپکٹر نعیم نے رجسٹر سے نگاہ اوپر اٹھائی۔ سر کومل آئی ہیں، مسٹر بشارت کی بیٹی، حوالدار نے شاہانہ انداز میں سیلوٹ کرتے ہوئے بتایا۔ ہو بیچ دو۔ انسپکٹر کی آنکھوں پر لگا چشمہ اتار کے سائڈ پر رکھ دیا۔ جی سر۔ سلوٹ کرتا حوالدار باہر نکل گیا۔ السلام علیکم۔ کومل نے انسپکٹر کو بغور دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ دل تو اس کا کیا کہ وہ اس عمر رسیدہ انسپکٹر کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور بتا دے کہ اس کے باپ کا قاتل کون ہے، لیکن وہ مجبور تھی۔ خود پر ضبط کرتی وہ اس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ جی تو میڈم کومل، آپ کو کسی پر کوئی شک؟ آپ کے فادر کا کوئی دشمن؟ انسپکٹر نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے کسی پر شک نہیں، نہ ہی میرے ڈیڈ کا کوئی دشمن تھا۔ یہ قتل جس نے کیا میں اسے معاف کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کیس کی فائل کلوز کر دیں۔ میرے بابا نے مرنا تھا، وہ مر گئے۔ میں یہ معاملہ بڑھانا نہیں چاہتی، ورنہ اور نہ ہی ایسا کرنے سے میرے بابا لوٹ آئیں گے۔ میں یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر چکی ہوں، سو پلیز آپ اس فائل کو کلوز کر دیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ کچھ پل گہری خاموشی چھائی رہی، جیسے آپ کی مرضی میڈم، یہاں سائن کر دیں۔ انسپکٹر نے کچھ سوچنے کے بعد فائل اس کی جانب بڑھا دی۔ شکریہ۔ سائن کرتی وہ اٹھ کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد انسپکٹر شاہ نے اس کا یہ عجیب بات ہے، میں نے تمہاری بات مانی سارم، تمہارے کہنے پہ ڈیڈ کے مرڈر کیس کی فائل کلوز کروا دی۔ اب تم میری ماما کو چھوڑ دو۔ وہ بے چینی سے بولی۔ سمینا کی چیخیں اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ ہو ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ، تمہاری ڈیڈ کی پراپرٹی کس کے نام ہے؟ سارم نے بغور اس سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈیڈ نے اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی تھی، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے بمیں سکیڑے ہوئے ہوم گڈ، مطلب کچہری کے چکر بھی نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ وہ لبوں پہ مکرو مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کومل نے تحیر سے اسے دیکھا۔ سمجھتی تو تم کبھی بھی نہیں، اتنی ہی سمجھدار ہوتی تو جان نہ لیتی کہ تم سے پیسے مانگنے والا لڑکا کاہے کا امیر ہوگا۔ لیکن خیر، بتائے دیتا ہوں میڈم کومل بشارت، جب تک تم اپنی تمام پراپرٹی میرے نام ٹرانسفر نہیں کرو گے، تمہاری ماما کو میں نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ سارم انگشت شہادت اس کے ماتھے پہ رکھ کے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی سارم، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری چیز تم چھوڑ دو ماما کو۔ اس نے التجا کی۔ نہیں ہوگی تو تمہاری ملکیت ہی نہ، مجھے میری ملکیت چاہیے۔ وہ داڑھا۔ نہیں، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، وہ میری ڈیڈ کی زندگی بھر کی محنت ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ وہ پیچھے ہٹی۔ سارم نے اگین کال ملائی۔ جی باس، حکم کریں۔ وہ لڑکا چہکا۔ بڑھیا کو گولی مار دو۔ سارم نے حکم صادر کیا۔ نہ نہیں، رکو سارم، میری ماما کو چھوڑ دو، میں پراپرٹی پیپر سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیپر تیار کرواؤ، وہ بیچارگی سے کہتی رو پڑی۔ تیار؟ میں پہلے سے ہی سب کچھ کروا چکا ہوں جانے من۔ وہ مکرو ہنسی ہنسا۔ کومل نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے۔ اب تو سب تمہارا ہے نا؟ چھوڑ دو میری ماما کو۔ کومل روتے ہوئے سارم کے قدموں میں گر پڑی۔ سارم نے اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کا رخ سکرین کی جانب کیا جہاں وہ شخص سارم کے حکم کا منتظر تھا۔ کریم آنٹی کو، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ کومل کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اب بھی سمجھ رہی تھی کہ سارم اس کی ماما کو چھوڑنے کا حکم دے گا۔ کریم آنٹی کو اڑا دو، لفظ تھے کہ سیسے جو کومل کے کانوں میں پگھلا دیے گئے تھے۔ کریم نے یک کے بعد دیگر سمینا بیگم کے دل میں 3 گولیاں اتار دیں۔ ان کے منہ سے خون ابلا اور سر لٹک گیا اور ان کی سانس ان کے وجود کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ کومل ہکا بکا بس اسکرین کو دیکھے گئی جہاں اس کی ماں کو وجود سے نکلنے والا خون فرش کو رنگین کر گیا تھا۔ نہیں مما نہیں، وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی چیخ رہی تھی۔ ہاں ہاں، سارم نے کہکا بلند کیا۔ رافع میری جان، مجھ سے بات کرو نا، آج اپنی ماما کو تنگ نہیں کرو گے؟ سمارا بیگم رافع کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھیں۔ رافع ساکت نگاہوں سے ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ پلیز رافع میری جان، مجھ سے محبت کرو۔ اپنی ماما کو بتاؤ کہ تمہیں ایسا کون سا صدمہ پہنچا جو تمہیں اس حال تک لے آیا۔ رافع، سمارا نے اس کا گال تھپتھپایا۔ رافع بولو نا۔ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ سمارا رافع کی ویل چیئر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی، اس کے گھٹنے پہ ماتھا ٹیک کے رو رہی تھی جب اس نے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ کبیر نے اسے شانوں سے تھام کے اٹھایا۔ سمارا اس کے سینے سے لگی سسک پڑی۔ یقین رکھو، اللہ ہمارے رافع کو ٹھیک کر دے گا، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کبیر صاحب آنسو پیتے ہوئے بولے۔ انشاءاللہ۔ سمارا ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ کچھ پتہ چلا کہ کون سی ایسی بات ہے جس کے باعث ہمارا بیٹا آج اس حال کو پہنچا؟ سمارا نے تعصب سے پوچھا۔ نہیں، رافع کے دوست اس سے پہلے واپس لوٹ آئے تھے اور یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ انہیں نہیں جانتی۔ رافع وہاں بالکل ہوش تھا۔ یہ سب اچانک ہوا۔ کبیر صاحب نے رافع کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔
بس نہ جانے کیا بات تھی، سمارا پھر سے رو پڑی۔ ان کا وہ گھر جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوا کرتی تھیں آج غموں میں بدل گئی تھیں، اور رافع کے قہقہوں کی جگہ کبیر اور مسز کبیر کی سسکیوں نے لے لی تھی۔ آزمائش تھی اور انہیں اس وقت صبر سے کاٹنا تھا۔ شاہانہ بیڈ روم میں آنکھیں کھولنے والی وہ لڑکی جس کی آنکھ کھلتے ہی سامنے کی کھڑکی سے سرسبز وادی سے ڈھکے پہاڑ دکھائی دیتے تھے جن کے اوپر سے جھرنے کا پانی گرتا تھا، مخملی کمبل میں سونے والی وہ بارش کی دیوانی آنکھ کھلنے پر سامنے کا منظر دیکھ کے وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تہھانے میں ایمرجنسی لائٹ کی ٹمٹماتی روشنی میں وہی پرانا ہستا حال میز اس کے سامنے تھا۔ تہھانے کی ایک کونے میں پان کی کارپٹ پہ لیٹی وہ سوچ رہی تھی، میں یہ کہاں آن پہنچی ہوں؟ دماغ میں ایک دم جماکا ہوا اور اسے کل کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ ظاہرہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابری، اندھیرے سے ڈر جانے والی وہ معصوم پری آج اندھیروں میں تھی، ایک ایسے تہھانے کی تہہ میں بند جہاں روشنی بولے سند بھی نہ آتی تھی۔ چاند کی دیوانی اب شاید کبھی چاند کو نہ دیکھ پائے گی۔ وہ ٹمٹماتی مصنوعی روشنی بھی سکینہ کی عنایت تھی، اگر یہ عنایت نہ کرتی تو شاید آج وہ اس روشنی سے بھی محروم ہوتی۔ تہھانے کا پٹ واہ ہوا تو وہ سوچوں کی بھنور سے باہر آئی۔ ٹرے میں چائے اور پراٹھا لیے سکینہ تہھانے کے اندر آئی۔ اس نے ٹرے ہستا حال میز پر رکھی، اضافی شے جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ ایمرجنسی لائٹ تھی۔ اس نے پہلے والی لائٹ اٹھائی اور بند کر کے جیسے ہی دوسری لائٹ آن کی تو تہھانے میں ایک دم تیز روشنی کا راج قائم ہوا۔ ظاہرہ کے دل کو سکون محسوس ہوا۔ پانی کا جگ اس نے ظاہرہ کی جانب بڑھایا، جس میں سے کچھ پانی مگ میں لے کر وہ منہ ہاتھ دھونے لگی۔ سکینہ نے ناشتہ کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی جس میں چائے کا کپ اور ایک پراٹھا رکھا ہوا تھا۔ وہ ایسا ناشتہ تو نہیں کرتی تھی، ہاں شاید اب سب اس پہ محدود کر دیا گیا تھا۔ یہ ناشتہ بابا سائیں کے حکم پہ بھیجا گیا تھا۔ سکینہ اس کے ساتھ کارپٹ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے لائٹ کی جانب اشارہ کر کے کوئی بات کی، شاید وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہ لائٹ وہ اپنے گھر سے لاتی ہے۔ شکریہ سکینہ، تم بہت اچھی ہو، ظاہرہ نے نوالہ توڑتے ہوئے کہا۔ اس نے آسمان کی جانب اشارہ کر کے اس سے کوئی بات کی، شاید وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس ظلم کا اللہ ان سے پوچھے گا۔ ہاں سکینہ، اللہ پوچھے گا۔ ظاہرہ اب اس کی باتیں سمجھنے لگی تھی۔ آج شام زرناب کی شادی ہے، سکینہ نے اسے اشارے سے بتایا تو وہ ماجرا سمجھ گئی۔ پھر ایک دکھ بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ابھری۔ بمشکل ظاہرہ نے 7-8 نوالے لیے اور ٹرے سکینہ کی جانب بڑھا دی۔ اب جب آؤ تو جائے نماز لے آنا، اور یہ جگ پانی کا بہت کم ہے، آج جب آؤ تو بڑے برتن میں پانی لانا۔ میں اپنا تعلق آسمان والے سے جوڑنا چاہتی ہوں سکینہ، زمین والوں نے تو جو دینا تھا مجھے دے چکے۔ اس نے اداس نگاہ تہھانے کی دیوار پر مرکوز کر دی۔ سکینہ اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ سکینہ کے چلے جانے کے بعد ظاہرہ نے اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی، اس کے زخموں میں ٹھیس اٹھی اور وہ کراہتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی۔ رافع، اللہ میرے اللہ، رافع کو ان کے ظلم سے بچانا۔ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ وہ لیٹے چھت کو گور رہی تھی، سرخ فراق میں ملبوس، ڈارک میک اپ کیے، گہری سیاہ آنکھیں جو کاجل سے لبریز تھیں، باریک نفیس ہونٹ جن کو سرخ لپسٹک سے مزین کیا گیا تھا، اونچی مغرور ناک۔ زرناب بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ پلکیں جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی جب نکاح ہوا سبتین کے ہمراہ کمرے میں آیا۔ سبین خان، والد سبتین خان، 2 لاکھ حق مہر جو کہ باشریعت ہے، آپ کو قبول ہے؟ تو دل تو اس کا کیا کہ وہ نہ بول دے۔ سبین کے ظلم قبول ہی نہیں تھی جو اس نے ظاہرہ پہ بڑھایا تھا، مانا کہ فیصلہ سبتین کا تھا مگر بات کو بڑھانے والا تو سبین ہی تھا، بے دردی سے اسے مارنے والا تو سبین ہی تھا، پر انجام کے خوف نے اسے ہاں کہنے پر مجبور کر دیا۔ قبول ہے، اس کے منہ سے دبی دبی آواز نکلی۔ وہ اپنے سامنے رکھ میز پر کوہنیاں ٹکائے دونوں ہتھیلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے بیٹھی تھی۔ فون کی ٹون بجی، اس نے کریڈل اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، دوسری جانب کبیر کی آواز سنبھلی۔ کافی بھیجو۔ جی سر، اس کا باس آفس میں ابھی آ بھی چکا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ ماتھے پہ ہاتھ مارتی دیا اٹھ گئی۔ جی میں کم ان سر؟ ہاتھ میں ٹرے لیے اس نے آفس کے نیم دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ یس، کبیر نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیسے ہیں آپ سر؟ دیا لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں، کبیر نے مختصراً جواب دیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے کافی کا مگ اٹھایا۔ سر، اور کوئی کام؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کوئی کام نہیں، بیٹھو۔ کبیر نے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ سر، آپ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، 1 مہینے سے آپ آفس بھی نہیں آئے، اور سچ آپ کے بیٹے کی اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ میرا بیٹا کومے کی حالت میں ہے، کبیر نے تاسف سے کہا اور اٹھ کے کھڑکی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چونکہ
ان کا آفس سیکنڈ فلور پہ تھا تو کھڑکی سے باہر نیچے سڑک پر رواں دواں گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں سر، کب تک واپس لوٹے گا وہ؟ دیا ان کے پیچھے کرسی سے اٹھ گئی۔ کبھی نہیں، کبیر نے سر داہ بری۔ نہیں، میں نہیں مانتی سر، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مانتا تو میں اور میرا دل بھی نہیں دیا، پر حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ کبیر نے کافی مگ خالی کر کے دیا کی جانب بڑھایا۔ سر، ہم کوشش سے ناممکن کو ممکن تو بنا سکتے ہیں۔ دیا بضد تھی۔ دیا، یہ کوئی عمارت نہیں ہے کہ جس کا ستون جڑ نہیں رہا تو ہم بارہا کوشش سے اسے جوڑ لیں گے۔ یہ سب منہ کی کہی باتیں ہیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ حقیقت اس کے منافی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے تو وہ لوٹ نہیں سکتا، لا علاج ہے۔ کبیر نے انگلی سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ سر، میں اس حقیقت کو نہیں مانتی۔ ہمت مرداں مدد خدا، جب ہم خود کو ہی کوشش نہیں کریں گے تو تقدیر بھی ہماری مدد نہیں کرے گی۔ وہ ذرا خفگی سے بولی۔ جاؤ سر، نعمان سے علی کنٹریکٹ کی فائل لاؤ۔ اسے بضد پا کر کبیر نے موضوع بدل دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی آفس سے باہر نکل گئی۔ سبین خان، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ زرناب نے ترچھی نگاہ سبین پر ڈالی۔ ہاں کرتا ہوں، اس نے مختصراً جواب دیا اور سگریٹ ہونٹوں سے لگائی۔ اچھا، کب سے؟ اس نے ایک اور سوال داغا۔ بچپن سے ہی۔ ایسی گفتگو کا مقصد سبین نے بمیں سکیڑے۔ تو پھر ظاہرہ کو سزا کیوں دی؟ اس نے بھی تو صرف محبت ہی کی تھی نا، اتنی بڑی سزا کیوں؟ زرناب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نام مت لو اس رافع کا۔ خبردار، آج کے بعد اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولا ورنہ تمہارا حشر بھی اس جیسا یا شاید اس سے بھی برا ہوگا۔ وہ عجلت میں اٹھا اور اس کی چوٹی دبوچ لی۔ اوہ! اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی۔ زبین نے اس کی چوٹی چھوڑی تو وہ زور سے بیڈ پہ جا گری۔ وہ تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ سکینہ، کیا میں تم پہ اعتبار کر سکتی ہوں؟ مطلب تم یہ بات جا کر باہر کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ وہ چہرہ گھٹنوں پہ گرائے بیٹھی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ بھلا میں کیوں بتاؤں گی؟ اللہ معاف کرے، سکینہ نے اشارے سے کہا۔ شکریہ سکینہ، تم بہت اچھی ہو۔ ظاہرہ نے لبوں پہ زبردستی مسکراہٹ بکھیری۔ تہھانے میں آنے کے بعد وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ سکینہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ظاہرہ کے ہاتھ بے حد سرد ہو رہے تھے۔ تم جاؤ، میرے کمرے میں الماری کھولو گی تو وہاں ایک سنہری پاؤچ پڑا ہوگا، اس کے اندر ایک تصویر ہے، وہ نکال لاؤ۔ لیکن ہاں، وہاں وہ کسی کو مت دکھانا۔ اگر وہ بابا سائیں یا سبین کے ہاتھ لگ گئی تو میں تو سزا کاٹ رہی ہوں، اسے بھی سزا کاٹنی ہوگی۔ اس نے ڈر باتی آنکھوں سے سکینہ کو دیکھا۔ کس کی تصویر ہے وہ؟ سکینہ نے اشارہ کیا رافع کی۔ اس نے ہنستا حال میز کی جانب زخمی نگاہ اٹھائی۔ سکینہ کچھ کہے بنا اٹھ کے چلی گئی۔ وہ اکڑو بیٹھی، کتنی ہی یادیں کھول بیٹھی۔ ماضی میں کتنے لمحے خوبصورت تھے جو اس نے رافع کے ساتھ گزارے تھے۔ ظاہرہ پرستان کی وہ سفید پری نہیں رہی تھی۔ تہھانے میں قیام کے ان 3 مہینوں نے اسے پرستان کی پری سے اٹھا کے کسی قبرستان کے کسی قبر میں پڑی لاش سے ملا دیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ظاہرہ کا وجود مردہ نہیں تھا، نقاہت چہرے سے عیاں تھی، آنکھیں اندر کو دنس گئی تھیں اور ان کے گرد سیاہ حلقوں کا راج تھا۔ زردی مائل چہرہ اور یسر مرد سا وجود۔ وہ کہیں سے بھی وہ ظاہرہ نہیں لگتی تھی۔ بارش اور چاند کی دیوانی، وہ معصوم ظاہرہ اندھیروں کی عادی بن گئی تھی۔ اب اسے سکینہ کی ایمرجنسی لائٹ کا بھی انتظار نہیں رہا تھا۔ اس کی تاریں دو جہان کے رب سے مل چکی تھیں۔ سزا ختم ہونی تھی یا اس کی زندگی؟ ظاہرہ کی سوچ کا محور یہیں آ کر ٹوٹ جاتا تھا۔ سکینہ رافع کی تصویر تھامے تہھانے میں آئی۔ لرزتے ہاتھوں سے تصویر تھامتے گزرے کئی پل شاہرہ کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ گہری بھوری آنکھیں، اونچی مغرور ناک، جیل کی مدد سے نفاست سے بنائے گئے بال، گداز ہونٹ، بڑی شیو، ایک دم فریش سا، چنچل سا۔ رافع، تمہارے رافع کے ہوتے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا ظاہرہ۔ اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی، زخمی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ابھری۔ رافع، میں آج درد میں ہوں تو تم کہاں ہو؟ اور ظاہرہ اس کی تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بے آواز رونے لگی۔ سکینہ نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگایا۔ وہ سینے پہ تصویر رکھے بان کی کارپٹ پہ لیٹ گئی۔ تصویر کا رخ تہھانے کی چھت کی طرف تھا۔ سکینہ نے اچٹتی نگاہ تصویر پر ڈالی۔ وہ دل ہی دل میں اس خوبرو نوجوان کی بلائیں لینے لگی۔ آ رہی ہوں۔ کون ہے؟ الوینا گیٹ بیل پر کچن سے باہر نکلی۔ دروازہ کھولنے پر اسے کرنٹ لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ کومل، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ الوینا گھبرا گئی اور سائڈ پہ ہوتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ کومل اندر آتے ہی اس کے سینے سے آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے میری جان، کیا ہوا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح مجھے، الوینا نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔
کیا تم نے اخبار نہیں پڑھا؟ کومل نے اسے دیکھے بغیر پوچھا۔ وہ الوینا کے گھر کے صحن میں کسی غیر مرئی نقطے کو گر رہی تھی۔ نہیں، تمہیں تو پتہ میں اخبار نہیں پڑھتی۔ الوینا نے شانے اچکائے۔ الوینا، سارم نے ڈیڈ کو قتل کروا کے مام کو اغوا کر لیا، مجھے بلیک میل کر کے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور مام کو بھی مارا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ واٹ؟ الوینا اس کے گلے لگ کے رو پڑی۔ رضیہ نے کتنے ہی پل انہیں روتے ہوئے بایا۔ وہ خود بھی روتی رہی، پھر آگے بڑھ کے انہیں کندھوں سے تھام کے اندر لے آئی۔ تم ادھر بیٹھو، میں پانی لے آتی ہوں۔ الوینا نے اسے صوفے پہ بٹھایا اور خود کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے سارم اب ہے کہاں؟ الوینا نے اسے گلا تھماتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ، پچھلے 1 مہینے سے میں نے اس کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا، شاید فرار ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے بولی، تمہیں فارغ سمجھ جاتا تھا پر تم نہیں مانی ماں، دیکھ لو انجام۔ الوینا صوفے پر آ بیٹھی۔ منع تو ڈیڈ نے بھی کیا تھا، فارغ اب ہے کہاں؟ ایک زخمی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو اپنے حصار میں لیا۔ فارغ تمہاری شادی کے 3 دن بعد ملک چھوڑ کے چلا گیا تھا، کافی میلز کی مگر جواب نہیں آیا۔ ان 4 ماہ میں کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا میرا یا علی کا اس سے، اور تمہیں پتہ ہے رافع کا؟ الوینا نے بویں تنے۔ نہیں، کومل نے شانے اچکائے۔ رافع کو امّی میں چلا گیا، 3 مہینے ہو گئے، وہ تعصب سے بولی۔ او مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ کومل نے تعجب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ الوینا نے ریموٹ اٹھا کے ٹی وی آن کیا۔ ویری سیڈ۔ کومل نے آنکھوں کے کنارے انگلیوں کے پورے سے صاف کیے۔ لڑکیوں فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ رضیہ بیگم نے لاؤنج میں آتے ہی کہا۔ اوکے ممی۔ الوینا اس کا ہاتھ کھینچتی کمرے تک لے گئی۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم بھی یہی رہنا۔ ویسے تو تمہیں الگ کمرہ دیتی پر ہمارا گھر 2 کمروں پر مشتمل ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ الوینا نے بیڈ شیٹ درست کی۔ ارے تم، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اس مشکل گھڑی میں تم نے سہارا دیا۔ اوکے، نو نیڈ، چلو فریش ہو جاؤ، کھانا کھاتے رات کو سارم کے بارے میں سوچیں گے۔ الوینا اس کا شانہ تھپتھپاتی باہر نکل گئی۔ سر، میں پچھلے 6 مہینے سے آپ کو کہہ رہی ہوں مجھے بس ایک بار اپنے گھر لے جائیں تو پلیز لے جائیں سر۔ دیا کبیر کے پیچھے بھاگنے کے اس سے انداز میں چل رہی تھی جو تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ تم جا کر کیا کر لوگی دیا؟ وہ ایک دم سے روکے اور اسے گھورا۔ میں آپ کے بیٹے کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آؤں گی سر، پلیز۔ دیا نے اصرار کیا۔ تم ڈاکٹر ہو، جب ڈاکٹر نے کچھ نہیں کر پائے تو تم کیا کر پاؤ گی؟ وہ درستگی سے کہتے دوبارہ چل پڑے۔ سر پلیز میری بات مان کر تو دیکھیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا سر، وہ التجائیہ انداز میں گویا ہوئی۔ لڑکی، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ عجلت میں رکے اور غصے سے پوچھا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ سر، میں اس رہنما آدمی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی جس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں اس ہنسمکھ کبیر ملک کو دوبارہ یوں ہی ہنستا دیکھنا چاہتی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی بار ملاقات میں دیکھا تھا۔ میں اس بے گناہ نوجوان کو دوسری بار زندگی جینے کا موقع دینا چاہتی ہوں، بس یہ ہے میرا مسئلہ۔ ٹرسٹ می سر۔ وہ ہتھیلیوں میں منہ گرائے رو پڑی۔ گاڑی میں بیٹھو، کبیر نے آہستگی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ سچی ہم آپ کے گھر جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں متحیر تھیں۔ اب اگر ایک بھی لفظ بولی تو نہ تو تم تو گاڑی سے باہر نکال دوں گا، کبیر نے خفگی سے کہا۔ دیا مسکراہٹ دبائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی لاہور بحریہ ٹاؤن کی کشادہ سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف شاہانہ بنگلوں کی لائن تھی۔ وہ پرشوق نگاہوں سے ان بنگلوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نگاہ میں حسرت بالکل نہیں تھی۔ گاڑی انہیں بنگلوں میں سے ایک بنگلے کے سامنے رکی۔ اترو، کبیر نے اشارہ کیا اور خود گاڑی سے نکل گیا۔ دیا اپنی سائٹ کا دروازہ کھولے باہر نکلی۔ کبیر صاحب کے عقب میں چلتی وہ لاؤنج تک آئی۔ نور بانو میڈم، دیا کو رافع کے کمرے میں لے جاؤ، وہ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے بولے۔ جی صاحب، کہتی وہ دیا کو لیے 2nd فلور پر آئیں۔ رافع کے کمرے کے سامنے چھوڑ کے نور بانو واپس پلٹ گئی تھیں۔ دیا نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ بلو جینز، اوپر گرے شرٹ پہنے، نگاہ ایک جگہ ساکت، وہ سامنے کی دیوار کو گھورے جا رہا تھا۔ ہیلو مسٹر رافع، آئی ایم یور نیو فرینڈ دیا۔ دیا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ رافع کے وجود میں ذرا بھر بھی جنبش نہ ہوئی۔ حویلی میں ہر سو گواریت چھائی ہوئی تھی، ایک عجیب سا کہرام مچا ہوا تھا۔ عورت کی بین لاؤنج میں پچھی چاندنی پر عورتیں بیٹھی گٹھلیاں پڑھ رہی تھیں۔ سبطین خان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ کے اس کی لاش دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ انصاف ہوا تھا، مظلوموں کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے، ان کو اللہ کے ہاں رد نہیں کیا جاتا۔ سبطین خان نے ظلم کی سزا دنیا میں ہی پا لی تھی اور آگے اس کا منتظر کھڑا تھا عذاب الہی۔
عورتوں کے بینوں اور چیخوں کی مدھم آوازیں دھیان تک پہنچ رہی تھیں۔ ظاہرہ نے بے چین یہاں وہاں ٹہل رہی تھی، دل میں عجیب سی بے قراری تھی۔ سب کو اپنی پڑی تھی اور یہی موقع تھا ظاہرہ سے ملنے کا۔ لرزتی کانپتی زرناب تہانے تک آئی۔ آج شاید سکینہ تہانے کی پٹ کو تالا لگانا بھول گئی تھی۔ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے بنایا جانے والا راستہ تھا۔ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے زرناب نے تہانے کے پٹ کو واک کیا۔ وہ ظاہرہ تو نہیں تھی، ظاہرہ تو کبھی ایسی نہیں تھی۔ تہانے میں گزارنے جانے والے گزشتہ 7 ماہ نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ زرد پڑتا چہرہ جس سے ہڈیاں نکل چکی تھیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، یسمردہ وجود، وہ باندھ کی تپائی پہ اوکڑوں بیٹھی تھی۔ زرناب کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ ظاہرہ لفظ بمشکل اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ کسی شناسا آواز پہ وہ چونکی اور نگاہ اوپر اٹھائی۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ زرناب وہ عجلت میں اٹھی اور اس سے لپٹ کے بے انتہا روئی۔ زرناب نم آنکھوں سے اس خوفناک تہانے کو دیکھتی رہ گئی تھی جس میں ظاہرہ نے 7 ماہ اکیلے گزارے تھے۔ زرناب نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ ثبت کیا۔ کتنے ہی پل وہ ظاہرہ کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہی۔ شاید کہنا چاہتی تھی اتنی مشکلوں کے بعد بھی عشق پہ قائم رہنے والی تیری عشق کی شدت کو سلام۔ تم تہانے میں کیسے آئی اور یہ باہر شور کیسا ہے زرناب؟ ظاہرہ کی آواز پر سوچوں کی بھنور سے باہر نکلی۔ بتاتی ہوں۔ زرناب اسی لیے باندھ کی تپائی پر بیٹھ گئی۔ تم معافی مانگ لو۔ زرناب نے ایک نظر تہانے کے خستہ حال میز پر ڈالی۔ کس سے اور کیوں؟ ظاہرہ نے متحیر نگاہیں اس پہ مرکوز کی۔ سبین سے اپنے گناہ کی، زرناب نے آہستگی سے کہا اور نگاہ جھکا لی۔ کیوں مانگوں؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے زرناب، اور ظلم تو انہوں نے کیا ہے، پھر میں کس بات کی معافی مانگوں؟ وہ پھٹ پڑی۔ میں جانتی ہوں ظاہرہ، پر مجبور تم ہو وہ نہیں ہے کیا؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اس تہانے سے؟ زرناب نے بغور سے دیکھا۔ نہیں، اور اگر عشق میں سر قلم کرتے تو بھی کراؤں گی یہ تہانے کی 100 زندگیاں میرے عشق پہ قربان۔ ظاہرہ کے ہونٹوں پہ ایک زخمی مسکراہٹ کھلی۔ اچھا، اس کے عشق میں جس نے کبھی تمہارا مڑ کے پتہ ہی نہیں کیا، خبر تو پہنچی ہوگی نا اس تڑکے تک؟ پر وہ بزدل بھاگ گیا۔ زرناب نے درشتگی سے کہا۔ نہیں، مجھے یقین ہے وہ بھاگا نہیں ہے، شاید وہ بھی کوئی سزا کاٹ رہا ہو۔ ظاہرہ نے خستہ حال میز پہ پڑی ایمرجنسی لائٹ کو دیکھا جو اب بجھنے کے قریب تھی۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری۔ اچھا، اب چلتی ہوں، کسی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ زرناب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ اور رکو، تم نے تو بتایا نہیں باہر شور کیسا ہے؟ شور کی مدھم آواز اب بھی تہانے تک پہنچ رہی تھی۔ تایا سائیں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بس اس کا شور ہے۔ زرناب نے سرد مہری سے کہا۔ بابا سائیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چیخی اور تہانے کے دروازے کی جانب بڑی۔ رکو، کہاں جا رہی ہوں؟ زرناب اس کے راستے میں آ گئی۔ مجھے بس ایک بار بابا سائیں کو دیکھنے دو۔ ظاہرہ نے ہاتھ جوڑے اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ دفن ہو چکے ہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھا، ان کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے تھے، دیکھنے کے قابل نہیں تھی، فوری دفنا دیا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو گیا ہے ظاہرہ، بلکہ بہت اچھا ہوا ہے، تمہارے ساتھ کیے ظلم کی سزا ہے یہ۔ وہ تلخی سے کہتی باہر نکل گئی اور تہانے کے پٹ مقفل کر دیے۔ ظاہرہ تہانے کی پٹ پہ ہاتھ مارتی چیخ رہی تھی۔ بابا! وہ پیچھے ڈہ گئی اور رات زرناب پہ بہت بھاری گزری تھی۔ ظاہرہ کا یسمردہ وجود اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ ارے آنٹی آپ! او انکل بھی ہیں! ارے واہ! الوینا بیرونی گیٹ کھولتے ہی علی کو اس کی فیملی کے ساتھ دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ جی ہم؟ کیوں بیٹا، ہم نہیں آ سکتے؟ شاہینہ نے بویں تنے۔ ارے آنٹی کیوں نہیں؟ آئیے نا، وہ عجلت میں بولی۔ راستہ دو گی تو آئیں گے نا؟ وہ مسکرائی۔ او آئیے نا، آئیے اندر آئیے۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی سائڈ پر ہوئی۔ علی نے اندر بڑھتے ہوئے الوینا کو جانچتی نظروں سے دیکھا، انہیں لاؤنج میں بیٹھا کے خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد ہاتھوں میں کولڈ ڈرنک کی ٹرے تھامے اندر آئی۔ امی کہاں ہیں بیٹا آپ کی؟ شاہینہ نے ٹرے سے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ امی کومل کو لے کر بازار گئی ہیں، بس آتی ہی ہوں گی۔ وہ گلاس علی کو تھماتے ہوئے بولی۔ کومل آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ علی نے تحیر سے پوچھا۔ ہاں، ہمارے ساتھ۔ وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی آہستگی سے گویا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی ڈور بیل بج اٹھی۔ الوینا اٹھی اور باہر نکل گئی۔ آپ لوگوں نے کافی دیر نہیں کر دی؟ الوینا نے دروازے کھولتے ہی پوچھا۔ ہاں، ٹیکسی نہیں مل رہی تھی۔ اور تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ رضیہ نے بویں اچکائیں۔ امی مہمان آئے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہے مہمانوں کو ہینڈل کرنا میرے بس سے باہر ہے، وہ بیچارگی سے کہتی اندر بڑھی۔ السلام علیکم، رضیہ نے شائستگی سے کہا اور شاہینہ سے گلے ملی۔ السلام علیکم آنٹی۔ کومل چہکتے ہوئے ان سے گلے ملی۔ علی سے ہیلو
ہائی کر کے وہ شاپنگ بیگ اٹھائے لاؤنج سے نکل گئی۔ رضیہ بہن، ہم علی کے لیے الوینا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو، سلمان نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے کوئی مجھے کیوں اعتراض ہوگا، بلکہ میری تو خوش نصیبی ہے کہ میری بچی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے جڑ رہا ہے۔ رضیہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، تو پھر اگلے منگل کو نکاح کر لیں۔ ہم بھی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں بزنس ڈیل کے لیے، سوچا اس سے پہلے علی کو کسی ڈور سے باندھ دیں، منگنی کے چکر میں ہم نہیں پڑنا چاہتے، شاہینہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے بہن، پر مجھے الوینا کا جہیز بھی تو بنانا ہے، کچھ وقت تو چاہیے، رضیہ نے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا، بس آپ 4 کپڑوں میں بیٹی رخصت کی تیاری کریں۔ آخری بات الوینا کے سماعت سے ٹکرائی جب وہ چائے اور دیگر لوازمات ٹرے میں سجائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ الوینا، یہاں آؤ بیٹا، شاہینہ نے اسے پیار سے بلایا۔ الوینا ہچکچاتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاتھ آگے کرو، شاہینہ نے پرس سے کچھ نکالتے ہوئے کہا۔ لاؤ پہنا دو انگوٹھی تمہیں۔ نہیں، انہوں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آؤ تم پہنا لو، میں نہیں پہناتی گرو، تو مت بیٹا۔ علی للچائی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، بالکل شاہینہ کے۔ ہاں ہاں ہاں، سب کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ نہیں آپ پہنائیے، میں تو بس ویسے۔ آپ بھی نا مما، بہت وہ ہیں، علی خفگی سے بولا۔ نہیں آؤ پہناؤ نا، شاہینہ الوینا کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ علی نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی تھامی اور الوینا کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی انگشت میں اپنے نام کی انگوٹھی سجا دی۔ الوینا نے نگاہ اٹھائی تو وہ علی کی نگاہوں سے جا ملی، جن میں شرارت تھی۔ الوینا نے پلکیں جھکا لی، ایک خوبصورت مسکراہٹ نے ان دونوں کے ہونٹوں کو اپنے تعاقب میں لیا۔ کیا کر لیا تم نے اس 1 مہینے میں دیا، بہت بڑے دعوے کر رہی تھی نا تم، تمہاری محنت کا کوئی فائدہ نہیں نکلا۔ رافع نے تو پلک بھی نہیں جھپکی۔ بس کرو، اس کی ماں کو جھوٹے دلاسے مت دلاؤ، چلی جاؤ آفس پلیز۔ کبیر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ سر پلیز ایسا تو مت کریں، مجھے شرمندہ تو مت کریں، میری محنت رائگاں نہیں جائے گی سر، یہ میرا یقین ہے سر، مجھے بس 1 ہفتہ اور دے دیں، اگر اس میں کوئی فرق نہ آیا تو میں لوٹ جاؤں گی۔ دیا نے التجا کی۔ ٹھیک ہے۔ کبیر نے بیڈ پر پڑی تمام اشیاء کو دیکھا جو رافع کی زندگی سے منسلک تھیں، شاید وہ اسے یاد دلانا چاہتی تھی کہ اس نے ایک زندگی جی تھی۔ آنکھوں کے کنارے صاف کرتے کبیر صاحب کمرے سے نکل گئے۔ پلیز رافع، بولو نا، لوٹ آؤ نا زندگی کی طرف۔ میں نے کبیر سر میں اپنا باپ دیکھا تھا، اس لیے آئی تھی یہاں ان کا درد مٹانے، مگر یہاں ایک نیا رشتہ جڑ گیا، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ رافع، محبت؟ پلیز پلک جھپکاؤ، پلیز بات کرو۔ پتہ ہے رافع، مجھے لگتا ہے منزل اب قریب ہے، دیکھو نا یہ سب تمہاری چیزیں ہیں، یہ تصویر دیکھو، یہ تمہارے دوست ہیں، پلیز بولو رافع، تم میری محبت ہو، تمہیں لوٹنا ہوگا، سنا تم نے، تم میری محبت ہو، تم دیا کی محبت ہو، میری محبت۔ وہ اس کے گھٹنوں پہ ماتھا ٹیکے رو پڑی۔ محبت محبت محبت، رافع کے کانوں میں ارتعاش ہوا، کوہرام برپا کر دیا اس کی سماعتوں میں لفظ محبت نے۔ چترال کی خوبصورت وادی میں قائم پہاڑوں سے بہتے جھرنے اور اونچی چوٹیوں کے بیچ اس دشمن جان کی مترنم ہنسی کی گونج ماضی الفتہ یہ اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ رافع کی ساکت وجود میں جنبش ہوئی تو دیا نے نگاہ اوپر اٹھائی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں کو یقین نہیں آیا۔ رافع پلکیں جھپکا رہا تھا، دیا کتنے ہی پل منہ کھولے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ یک ٹکی باندھے متحیر آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے لوٹنے پر پاگل ہو رہی تھی۔ کبیر سر، سمارا میڈم۔ وہ عجلت میں زینے عبور کر رہی تھی، کئی بار گرتی بچی۔ ارے یہ دیا، آرام سے، تم گر جاؤ گی، کیا ہوا ہے، اس قدر اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ خیر ہے، سمارا نے بویں اٹھائے۔ میڈم وہ رافع، وہ پھولے سانس کے ساتھ بول رہی تھی۔ کیا ہوا رافع کو، وہ ٹھیک تو ہے؟ سمارا گھبرائی۔ دیا نے سراس بات میں ہلایا۔ اچھا تو پھر کم آن، آرام سے بیٹھو یہاں پر، پھر مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ سمارا نے دیا کو شانوں سے تھام کے بیٹھانا چاہا۔ میڈم رافع سر ہوش میں آ گئے ہیں، انہوں نے پلکیں جھپکی۔ دیا سانس بحال کرتے ہوئے بولی۔ وہ ہوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وٹ، تم سچ کہہ رہی ہو؟ سمارا کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ یس میڈم، بالکل سچ، وہ ہنستے ہوئے کہتی زینے کی جانب بڑھتی۔ کبیر صاحب جو ان کی بات سن چکے تھے، حیرانگی کے عالم میں ان کے عقب میں لپکے۔ ہائے الوینا، بات سنو۔ الوینا موبائل کی رنگ ٹون پر نیند سے بیدار ہوئی۔ موبائل جو کئی بار بج چکا تھا سائڈ ٹیبل پر پڑا ابھی بھی جگمگا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر فون اٹھایا۔ علی کی 10 مسڈ کالز اور 3 میسج کا نوٹیفیکیشن موبائل کی روشن اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ جی بولو، کیا بات ہے؟
میسیج ٹائپ کرتی وہ پھر لیٹ گئی۔ فارس پاکستان آ رہا ہے، اسے ایئرپورٹ سے پک کرنا تو ہے، تم چلو گی؟ اوف واو فارس، اتنے ٹائم بعد میں چل رہی ہوں، تم آئی ایم سو ایکسائٹیڈ یار، کومل کو بھی لے آؤں کیا؟ اس نے ایک طویل میسیج سینڈ کیا۔ نہیں، میں اسے آتے ساتھ اداس نہیں کرنا چاہتی۔ اوکے میں ریڈی ہو جاؤں گی، تم آ جانا مجھے ڈراپ کرنے۔ میسیج سینڈ کرتی اٹھ کے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ رافع میری جان، سمارہ بیگم خوشی سے چیختی ہوئی اس کے گلے لگ گئیں، اس کی پشت سہلاتے وہ روئی جا رہی تھی۔ کیا ہوا گیا تھا بیٹا آپ کو؟ پتہ ہے ماما کتنا تڑپی ہیں آپ کے لیے۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بار بار چوم رہی تھی۔ ہماری باری بھی آئے گی یا نہیں؟ کبیر نے شرارت سے کہا تو رافع ہنستا ہوا ان سے لپٹ گیا۔ کبیر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی پر آج یہ آنسو درد کے نہیں خوشی کے تھے۔ رافع نے دیا کی جانب سوالیہ نگاہ اٹھائی اور دیا ہم بیٹے کے لوٹنے کی خوشی میں آپ کو تو بھول ہی گئے۔ بیٹا میں آپ کا بہت مشکور ہوں، کبیر نے لجاجت سے کہا۔ نہیں سر، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، بس میں آپ کی زندگی میں خوشیاں لانے کی تمنا لے کر آئی تھی۔ میں مشکور ہوں اللہ رب العزت کی جس نے میری لاج رکھی۔ دعا ہے آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ رافع اس بات کو سمجھنے سے ابھی تک آ رہی تھا کہ دیا کا شکریہ کیوں ادا کیا جا رہا تھا۔ رافع، یہ دیا میڈم ہیں میری سیکرٹری، انہوں نے آپ کو کومے کی حالت سے باہر لانے میں بے پناہ محنت کی اور یہ کامیاب بھی ہوئی۔ یہ مسیحا بن کے آئی ہیں، ان کو تھینکس بول دو۔ اس سے پہلے کہ رافع دیا کے بارے میں پوچھتا، کبیر صاحب خود ہی بول پڑے۔ نو سر، مجھے شرمندہ تو مت کریں، اور اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں کچھ دیر رافع سے کے لیے بات کر سکتی ہوں، صرف کچھ ٹائم۔ دیا نے رافع کو بغور دیکھتے ہوئے کہا جو مضطرب سا کسی غیر مرئی نکتے کو گور رہا تھا۔ کیوں نہیں بیٹا، کر لو بات۔ کبیر باہر نکل گیا تو سمارہ بھی اس کے تعاقب میں باہر کو لپک گئی۔ جی تو مسٹر رافع کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہنی کی مدد سے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ ابھی تک صدمے کے زیر اثر تھا۔ میرا نام دیا ہے، آپ کو زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے تھوڑی سی محنت کی میں نے، وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے بولی۔ کیوں کیا یہ ظلم میڈم دیا آپ نے؟ اس نے ایک زخمی مسکراہٹ لبوں پہ بکھیری۔ یہ ظلم کیسے ہوا رافع؟ میں نے تو آپ کو درد کی کیفیت سے نکالا۔ وہ حیرت سے اسے تکتے ہوئے ذرا آگے کو ہو کر بیٹھی۔ نہیں تب درد نہیں تھا شاید، پر اب درد ہی درد ہے۔ اس نے فانوس پر زخمی نگاہ دوڑائی۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، پر میں نہیں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ایسا کون سا صدمہ تھا جس نے تمہیں سے تمہارے حواس چھین لیے، اور اگر میں نے بتانا چاہوں تو رافع نے بویں اچکائی۔ میں پھر بھی جاننا چاہوں گی، اتنا تو حق رکھتی ہوں۔ دیا نے ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھی۔ اور اگر میں نے وہ قصہ چھیڑا تو میں شاید پھر اسی صدمے کے زیر اثر چلا ہوں، پر اگر نہ چھیڑو گے تب بھی درد کی کیفیت شاید تمہیں پھر سے اس مقام تک لے آئے گی۔ تو کیا خیال ہے؟ دیا نے ترچھی نگاہ اس پہ ڈالی۔ میں چترال ویلی گیا تھا، وہاں ایک قبائلی لڑکی سے محبت کر بیٹھا، اس کے محبت کو گناہ خیال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے میری ظاہرہ کو مار دیا بے دردی سے۔ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو میرا سر چکرایا تھا، ان کے آنکھوں کے سامنے مناظر دھندلائے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا میں نہیں جانتا۔ رافع نے انگلیوں کے پوروں سے آنکھوں کے کنارے رگڑے۔ رافع کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ دیا کے سینے میں کچھ چھین کر کے ٹوٹا تھا، وہ بے چین ہوئی تھی۔ پر پھر اس کے ذہن میں خیال بھرا تھا کہ اب وہ ان کے درمیان نہیں ہے تو اس کی محبت حفاظت میں ہے۔ پر اب ایک سوال میرا، کیا ہمارے ہاں محبت کو گناہ خیال کیا جاتا ہے؟ دیا اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، رافع نے بغور سے دیکھا۔ ہو تو کیا عزت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دینا قتل نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہاں جرم نہیں ہے۔ دیا ہاتھ سینے پر لپٹے ہوئے بولی۔ ہاں قتل ہے، جرم ہے، پر یہ سب تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ رافع نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مسٹر رافع، وہ قبائلی لڑکی محبت میں تمہاری محبت میں موت تک گئی، تو کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر تم اس کا بدلہ نہیں لوگے تو تم بھی اس کے مجرموں میں شمار کیے جاؤ گے؟ دیا چلتی ہوئی اس کی کرسی کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، یہ خیال میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اور میں بھی قتل کروں، کیا مجرم بن جاؤں؟ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، جائز طریقے سے قانون کی مدد سے بدلہ لو اس معصوم کا، باقی سوچ لو۔ اور اب میں چلتی ہوں۔ دیا بیگ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ وہ مسیحا چلی گئی تھی، پر اب وہ اب تک دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ رافع نے سر تاہ پری اور ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ سنا فارس کیسے گزرے دن لندن میں؟ الوینا نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ بس گزر گئے، کیسے گزر گئے اس بات کو چھوڑو، ویسے تم لوگ سناؤ
کیا پلان ہے؟ فارس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ تیرا بھائی شادی کر رہا ہے عنقریب، علی چہکا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فارس نے سرسری نگاہ مینیو پہ دہرائی۔ بس یس باس، علی نے کہنیاں میز پر ٹکائی۔ رافع کا نمبر بند تھا۔ حیرت ہے نا، اور کومل تو بہت خوش ہوگی سارم کے ساتھ۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ رافع کو میں چلا گیا تھا، وادی چترال میں ہی، اور کومل کو سارم نے دھوکہ دیا اور تو اور اس کے پیرنٹس کو قتل کر کے ساری جائیداد ہڑپا لی۔ الوینا نے گلاس پانی کا گھٹا حلق میں اتارا۔ وہ گارڈ اب کہاں ہے؟ کومل اور رافع کیسا ہے؟ فارس بے چین ہوا۔ کومل الوینا کے گھر پہ، اور رافع کی کچھ خبر نہیں۔ ایک ہفتہ ہوا میں وہاں نہیں گیا۔ ویٹر نے آئس کریم ان کے سامنے رکھی۔ تم مجھے کومل کا نمبر دو، فارس نے آئس کریم کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ فارس تم اب بھی؟ الوینا نے تحیر سے پوچھا۔ ہاں، اور وہ محبت ہی کیا جب محبوب کو مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ میں کومل کی ہیلپ کروں گا انصاف دلانے میں، پھر اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ میری ہو یا نہ ہو۔ فارس نے سر داغ بھری۔ کر دوں گی سینڈ تمہیں نمبر۔ الوینا نے آئس کریم کپ خالی کر کے میز پہ رکھا۔ اوکے پھر چلیں، علی نے بویں اچکائے۔ وائی ناٹ، میں بل پے کر آتا ہوں، تم لوگ چلو۔ فارس کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم، جانی پہچانی رافع کی آواز علی کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا۔ رافع، وہ حیرت سے سامنے لگی وال کلاک کو گور رہا تھا۔ ہاں رافع، اس نے مختصراً جواب دیا۔ پر تم تو قومی، اس سے آگے علی کچھ نہ بول پایا۔ ہاں میں کومے میں تھا، اب ٹھیک ہوں، اور تم الوینا اور فارس آ جاؤ، چترال ویری چلنا ہے۔ تم لوگ آؤ گے؟ رافع چند ثانیے رکا اور پھر پوچھا۔ ہاں آ جائیں گے، پر وہاں کرنا کیا ہے؟ علی ابھی تک ہکا بکا تھا۔ آ جاؤ پھر سب بتاتا ہوں، تم الوینا اور فارس کو بلوا لو، میں تم لوگوں کو تمہارے گھر سے پک کرتا ہوں۔ رافع نے بات مکمل کر کے فون بند کر دیا۔ اب پتہ نہیں یہ ماجرا کیا تھا۔ علی نے شانے اچکائے اور شاور لینے چلا گیا۔ رافع نے علی سے بات کرنے کے بعد دیا کو کال کی اور اس نے بھی آنے کے لیے ہاں کر دی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں رافع دیا کو لیے علی کے گھر کے باہر موجود تھا۔ ہارن دینے پر وہ تینوں اپنے لگیج کے ہمراہ گیٹ کے باہر موجود تھے۔ رافع گاڑی سے نکلا تو وہ تینوں اس سے لپٹ گئے۔ اس کی جدائی کے سوگ میں ہر آنکھ نم تھی۔ سب سامان ڈکی میں رکھ کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان سے ملیے، یہ ہیں بابا کی سیکرٹری دیا، اور دیا یہ ہیں میرے دوست فارس، علی اینڈ الوینا۔ اور گائز، یہ وہ ہستی ہے جو نہ صرف مجھے ہوش کی دنیا میں لے آئی بلکہ میرے اندر کا بزدل مرد بھی مارا۔ اس نے رافع کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ او تھینکس دیا، ہمارا اتنا اچھا دوست لوٹانے کے لیے۔ اینڈ نائس ٹو میٹ یو۔ ان کے بیٹھنے پر رافع نے گاڑی چلا دی۔ رافع، ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ علی نے بویں سکڑے۔ چل جائے گا پتہ وہاں جا کر، رافع نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ نہیں، ایسے کیسے؟ بات کا پتہ تو ہونا۔ فارس نے تنبیہ کی۔ کسی قاتل کو سزا دلوانے جا رہے ہیں۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وٹ، مزے کا جوک تھا، پر ہم مذاق کے موڈ میں نہیں ہیں۔ علی اور فارس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ میں وادی چترال میں کومے میں چلا گیا۔ کیا بنا وجہ کے؟ رافع نے بویں اچکائے۔ اوہ ہاں، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ مار دیا نا اس نے میری ظاہرہ کو، میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ زور کی بریک لگنے پر سب کا منہ اگلی سیٹ کے پشت پر لگتے لگتے بچا۔ رافع کو کول ڈاؤن، ساری بات سمجھاؤ ہمیں۔ فارس نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ دیا نے گلا کھنگھارتے ہوئے ساری کہانی ان کی گوش گزار کر دی، جس پر سب نے اپنی واٹر باٹل سے پانی کا ایک ایک گھونٹ گلے میں اتارا۔ ظاہرہ کی موت پر تو الوینا رو پڑی۔ ظاہرہ بی بی آنکھیں کھولے سکینہ سسکتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپا رہی تھی۔ ظاہرہ کے وجود میں ذرا بھر بھی جنبش نہ ہوئی۔ سکینہ ہکلاتی ہوئی تہخانے سے باہر نکل آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی حویلی سے باہر آئی، لیکن سامنے موجود دو لڑکوں کے درمیان اس خوبرو نوجوان کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی جسے اس نے تصویر میں ساکت دیکھا تھا۔ سبین ہان، نکلو باہر۔ وہ حویلی کے گیٹ کے قریب پہنچے ہوئے اونچی آواز میں داڑا۔ وہ عجلت میں آگے بڑھی اور رافع کا بازو کھینچ کھجاڑیوں کی اونٹ میں لے آئی۔ وہ اشاروں سے کچھ کہہ رہی تھی، شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی ایسا نہ کرو۔ وہ کب سے انہیں اشارے سمجھا رہی تھی، مگر وہ پانچوں اس کے اشارے سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ چہرے پہ بے چینی لیے اٹھ کے یہاں وہاں دیکھنے لگی، پھر سامنے پتھریلے کچھ کچے راستے پر آتی لڑکی کو دیکھ کر چیخی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ لڑکی سے اشاروں میں کوئی بات کر رہی تھی، جس پر اس چھوٹی لڑکی نے سکینہ کا ہاتھ تھام کر کے اسے شاید یقین دلایا تھا۔ رافع اور اس کے ساتھی یک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحے بعد سکینہ اس لڑکی کا بازو تھامے ان کے پاس آ گئی۔ ایک بڑے پتھر پر بیٹھے ہوئے اس نے اشارہ سے
اشارے سے کچھ کہا جس کا لڑکی نے ترجمہ کیا، میں جو بات کہنے والی ہوں آرام سے سننا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم وہ ہو جس کی خاطر زائرہ بی بی سزا کاٹ رہی ہے۔ مجھ سے ڈرنا مت، میں تمہاری ہمدرد ہوں۔ کاٹ رہی ہے کیا مطلب؟ زائرہ تو مر گئی ہے نا؟ رافع نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں مری تو وہ نہیں مری، وہ تہھانے میں بند ہے اور ابھی بہت بیمار ہے، شاید بے ہوش ہے، میں آپ کی مدد کروں گی اگر آپ ساتھ دو تو۔ اس لڑکی نے اشارہ میں کی گئی سکینہ کی بات انہیں سمجھا دی۔ زائرہ نہیں مری تھی، وہ زندہ تھی۔ رافع کے ہونٹوں میں مسکراہٹ بکھیری اور دیا کا دل چھن کر کے ٹوٹا تھا۔ ہاں میں دوں گا ساتھ، تم چلو۔ رافع عجلت میں اٹھا، سکینہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زائرہ بی بی کے بابا سائیں کا انتقال ہو گیا ہے، آج سب دربار پہ سلام کے لیے جا رہے ہیں۔ میں حویلی کے پچھلے دروازے سے واقف ہوں، وہاں کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ اب سے ٹھیک 15 منٹ بعد آپ وہاں آ جانا، میں زائرہ بی بی کو آپ کے ساتھ بھگا دوں گی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں سبتین خان کی وفادار ملازمہ ہوں، پر میں زائرہ بی بی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی۔ لڑکی نے ہو بہو اس کے اشاروں کو لفظوں میں تبدیل کرتے ہوئے ان کے گوش گزار کر دیا۔ اوکے ہم آ جاتے ہیں۔ رافع کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ سکینہ اٹھ کے حویلی چلی گئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ انہیں لیے حویلی کے تہھانے تک آئی۔ سکینہ نے تہھانے کا پٹ وا کیا، کھندر نما تہھانا دیوار کے ساتھ رکھا، ہستہ حال میز، تہھانے میں خراب ایمرجنسی لائٹ کی ٹمٹماتی روشنی، کونے میں رکھی بان کی تپائی پر زائرہ کا یس مردہ سا وجود پڑا تھا۔ رافع پھٹی پھٹی آنکھوں سے زائرہ کو دیکھ رہا تھا۔ اب آپ لوگ زائرہ بی بی کو لے کر نکل جاؤ، یہ نہ ہو کوئی آ جائے، سکینہ نے کہا۔ پانی، زائرہ کھانستے ہوئے بولی۔ رافع نے آگے بڑھ کے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، جسے وہ گھٹا گھٹ پی گئی، گہرا سانس اندر کھینچتے ہوئے۔ اس نے نگاہ اٹھائی اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ رافع آپ یہاں لفظ بمشکل اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ ہاں میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو۔ رافع نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھانا چاہا۔ نہیں میں نہیں آ سکتی، بھیا تمہیں مار دیں گے، وہ سسکی۔ چلو میں نے کہا، اور اس بار دیکھتے ہیں کون مرتا ہے۔ رافع نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ سکینہ کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے، پر ایک شرط پہ۔ اس نے رافع کی جانب دیکھا۔ کہو، ہر شرط منظور۔ رافع نے پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ سکینہ میری مشکل وقت کی دوست ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اس کے چچا کے سوا، جو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، اور میرے جانے کے بعد یہ بھیا کے ظلم کا نشانہ بن جائے گی۔ کیا ہم اسے ساتھ لے جائیں؟ زائرہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، اس کا تو پہلے بھی میں احسان مند ہوں۔ چلو سکینہ۔ رافع نے اسے اشارہ کیا تو وہ بغیر چونک چرا کے ان کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی وادی چترال کے قبائلی علاقے سے نکل کر اسلام آباد روڈ پر رواں دواں تھی۔ کافی عرصے بعد خود کو ان روشنیوں اور ٹھنڈی ہواؤں میں محسوس کر کے وہ پرانی زائرہ بن چکی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی وہ مسکرا رہی تھی۔ رافع کچھ ثانیے بعد اسے دیکھ کے مسکرا دیتا تھا۔ سب بہت خوش تھے، دیا بھی، کیونکہ حقیقی محبوب وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کو خوش دیکھ کر خوش ہو، نہ کہ غمگین۔ زائرہ، اس نے رافع کی آواز پر رخ اس کی جانب موڑا۔ ہم تھانے جا رہے ہیں، تم رپورٹ لکھواؤ گی سبین کے خلاف؟ لکھواؤ گی نا؟ رافع نے بھویں چکائے۔ ہاں، اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ گڈ، یہی امید تھی مجھے، کہتا رافع دوبارہ ڈرائیو کرنے میں مہو ہو گیا۔ جی تشریف رکھیے۔ انسپکٹر نے متحیر نگاہ اس کے نکاحت بھرے وجود پر ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ۔ بیٹھتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا، جی میڈم فرمائیے، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ انسپکٹر نے بال پوائنٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے پوچھا۔ سر، مجھے میرے باپ اور بھائی نے تشدد کے بعد 8 ماہ تہھانے میں بند رکھا۔ اس دوران ایک بھی جھلک میں نے دنیا کی نہیں دیکھی۔ باپ تو مر گیا، لیکن بھائی، مجھے انصاف چاہیے۔ زائرہ گلوگیر لہجے میں گویا ہوئی ہو۔ میڈم، کس قصور کے تحت آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا؟ انسپکٹر نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ محبت؟ ہاں محبت قصور تھا میرا، وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی ہوئی بولی۔ اوکے، ظلم ہوا آپ کے ساتھ، لیکن ڈونٹ وری، ہم آپ کو انصاف ضرور دلوائیں گے۔ رپورٹ لکھوائیں آپ۔ انسپکٹر کے فائل سے ایک کاغذ نکالتے ہوئے کہا۔ ہیلو کومل، میں فارس بات کر رہا ہوں، کیسی ہو تم؟ فارس کومل کی کال پک کرتے ہوئے اجنبی سے بولا۔ فارس تم؟ وہ بھی یقینی کے عالم میں بولی۔ ہاں میں ہوں، تمہارے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ میں وادی چترال گیا تھا، ابھی راستے میں ہوں، تم تیار رہو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ سارم کا حساب چکتا کرنا ہے، فارس نے درستگی سے کہا۔ پر وہ کیسے؟ کومل حیران ہوئی۔ اور الوینا لوگ کہاں ہیں؟ کومل نے پوچھا۔ قانونی طور پہ غیر قانونی طریقے اس نے اختیار کیا تھا، ہم نہیں کریں گے۔ ویسے بھی یہ گنڈوں کی روش ہے اور ہم امن پسند شہری ہیں۔ ڈونٹ وری، میں فون رکھتا ہوں۔
پہنچ کے بات کرتے ہیں اور الوینا علی رافع کے ساتھ ہیں ضروری کام کے سلسلے میں، اور میں تمہاری خاطر آ رہا ہوں۔ فارس وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر کال بند ہو چکی۔ وہ یک ٹکی باندھے موبائل کو گور رہی تھی۔ اس نے بہت پہلے ہیرا گنوا دیا تھا، مگر میڈم کومل آپ اس کیس کی فائل خود بند کروا چکی ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان انسپکٹر نے کہا، تب میں دھمکیوں کے زیر اثر تھی سر، تب میری ماں زندہ تھی یا ان کی قید میں؟ وہ سسک پڑی۔ کہا نا میڈم، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ کیس بہت پرانا ہے۔ انسپکٹر کہتے ہوئے فائلیں سمیٹنے لگا۔ سر کیا آپ ایک قاتل کو بخش دیں گے، یوں سرعام کھلا چھوڑ دیں گے؟ سر ہم محب وطن ہیں، امن پسند شہری، ورنہ ہم بھی اس جیسی روش اختیار کرتے اور آپ کے پاس ہرگز نہ آتے۔ فارس کرسی پر ذرا آگے کو ہو کے بیٹھا۔ بوڑھا انسپکٹر جو اس وقت موجود تھا جب اس کیس کی فائل بند ہوئی تھی اور اب شاید وہ پروموٹ ہو گیا تھا، ان کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ انسپکٹر احمد بشارت ہمدانی، مرڈر کیس کی فائل اوپن کرو اور سارم تیمور کو ڈھونڈو جلدی۔ کومل اور فارس مہدی شاہ کی آواز پر مڑے۔ آپ کو انصاف ملے گا۔ مہدی شاہ نے کومل کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ایک زخمی مسکراہٹ کومل کی لبوں پہ ابھری۔ کہاں گئی وہ ہرافہ اور وہ بابا سائیں کی وفادار گونگی؟ موقع پاتے ہی بھگا لے گئی اسے۔ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ سبین آپ پہ سے باہر ہو رہا تھا، اپنے سامنے آتی ہر چیز کو تہس نہس کر رہا تھا۔ لیلا، گل جہاں اور زناب زخمی ہوئی تھی، ان کا وجود لرز رہا تھا۔ اور یہ کہاں ہے وہ سانڈ جو باہر کھڑا ڈیوٹی دے رہا تھا؟ اسے چھوڑوں گا نہیں میں، حرام خور۔ وہ باہر کی جانب لپکا۔ سبین نے گریبان سے پکڑ کر چوکیدار کو زمین پر پٹکا۔ اس سے پہلے وہ اسے مارتا پولیس پہنچ چکی تھی۔ بس بہت ہو گئی تیری سرداری، تیرا رعب۔ باہر کے دن پورے ہوئے، اب چل، تھانے کی چوکھٹ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سعید ہتھ کڑی لگاؤ اسے۔ انسپکٹر دھاڑا۔ ابے سالے، تو پکڑے گا سبین خان کو؟ پکڑے گا تو؟ میرے یہ کرائے کے گنڈے تیری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو ڈال دیں گے۔ گلزار، سبین نے گلزار کو آواز دی۔ جی سائیں۔ وہ بھاگا، مگر یہ کیا؟ وہ تو انسپکٹر کے قدموں میں آ گرا۔ سائیں میں بہت غریب ہوں سائیں، اس کے ظالم درندے باپ نے میری پینوں کو قتل کر دیا تھا سائیں، میں سائیں بے گناہ، اسے لے جاؤ، مجھے انصاف دو۔ ہاں سائیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہم غریبوں کا لہو پسینہ ایک کرتا ہے یہ شخص اور آخر میں ظلم کرتا ہے سائیں، ہم پہ ظلم۔ سارے نوکر اکٹھے ہو گئے۔ سعید لگاؤ ہتھ کڑی۔ انسپکٹر نے گلزار کو شانوں سے تھام کر اٹھایا۔ ملے گا تمہیں انصاف۔ سبین نے ایک قہرالودہ نظر نوکروں پر ڈالی۔ کر لوں گا تم لوگوں کا میں، کر لینا اگر باہر آئے تو۔ حوالدار اسے موبائل میں دھکا دیتے ہوئے بولا، بول ابے سالے، کیوں اتنے مہینے معصوم لڑکی کو قید رکھا؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ بول۔ سپاہی اسے بیلٹ سے مار رہا تھا۔ یہ میرے خاندان کا اصول ہے اور اسے میں نہیں توڑوں گا۔ یوں ہی ہر پینوں کو مرنا پڑے گا اور یوں ہی ہر ہرافہ زائرہ کو تہخانوں میں بند رہنا پڑے گا۔ سبین منہ سے آیا خون ایک طرف تھوکتے ہوئے بولا، یہ تو باہر گیا تو تیرا یہ اصول قائم رہے گا نا؟ بول کہ تو گناہ گار ہے، بول کتے۔ انسپکٹر نے اسے گدی سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑا، نہیں ہوں میں گناہ گار، نہ ہی مجرم، میں دین پہ ہوں۔ وہ گال پہ بہتا خون صاف کرتے ہوئے بولا، یہ تیرا من گڑت دین ہے کیا؟ دین سکھاتا ہے کہ قاتل بنو؟ بول، کیا یہ دین سکھاتا ہے؟ حوالدار نے اس کی کمر پر بیلٹوں کی بچھاڑ کر دی۔ ہاں، عزت کے نام پہ سب جائز ہے۔ وہ اپنی ضد پہ اڑا تھا۔ سعید، ہٹ جاؤ، اس کے جن میں نکالتا ہوں۔ انسپکٹر نے شرٹ کے آستین کھولتے ہوئے کہا۔ یس سر۔ حوالدار سیلوٹ کرتا باہر نکل گیا۔ انسپکٹر شرٹ اتار چکا تھا۔ ڈور لاک کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ ہوں تو تم یہ قبول نہیں کرو گے کہ تم مجرم ہو، رائٹ؟ انسپکٹر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ نہیں، میں مجرم نہیں ہوں۔ وہ سبین خان ہی کیا جو ضد پہ نہ اڑا رہے؟ اس کی تربیت ایسی تھی، لوگوں کی مائیں تربیت کرتی تھیں، پر یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ اس نے بچپن سے آج تک ہر سبق سبین خان سے پڑھا تھا۔ ہو، مجھے لوگ باجوہ کہتے ہیں، بڑے بڑوں کے جن نکال کے منوا لیتا ہوں میں، تو پھر کیا چیز ہے یہ تو جو تیرا منہ ہے نا، اسی سے بولے گا تو کہ تو مجرم ہے؟ انسپکٹر نے اس کے دونوں گال اپنے ہاتھ میں دبا کر کہا اور ایک زور دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید گیا۔ سبین توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا گرا۔
انسپکٹر تیری یہ وردی اتروا دوں گا میں اور کتے کی موت ماروں گا تجھے، کتے کی موت سمجھا تو؟ سبین خان نے انگشت شہادت سے اسے وارن کیا۔ ارے واہ، پونچھ کٹ گئی پر بل نہیں گیا۔ انسپکٹر نے ایک زوردار ٹانگ اس کے پیٹ پہ رسید کی۔ اس کے بعد انسپکٹر باجوہ نے اسے بے انتہا مارا، یہاں تک کہ وہ اوندے منہ گرا کرہا رہا تھا۔ انسپکٹر باجوہ کھونٹی پہ کھڑی شرٹ اٹھاتا باہر نکلنے لگا۔ سن انسپکٹر، میں مجرم نہیں ہوں، اس نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا اور بے ہوش ہو گیا۔ انسپکٹر پلٹا اور پھر قہرالودہ چہرہ لیے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا سر؟ وہ مانا اپنا جرم؟ حوالدار نے انسپکٹر کے آتے ہی پوچھا۔ نہیں، انسپکٹر نے گٹاگٹ گلاس پانی کا حلق میں اتارا۔ اچھا سنو، بے ہوش ہو گیا؟ جب ہوش میں آئے پوچھنا، اگر نہ مانا تو کال کوٹری میں لے جا کر ابلتا پانی اس کے بدن پر ڈالنا، میں دیکھتا ہوں کیسے ہار نہیں مانتا۔ انسپکٹر نے سر کرسی کی پشت سے ٹیکا دیا۔ اوکے سر، ایک بات کہوں سر؟ حوالدار ہچکچایا۔ ہاں کہو، انسپکٹر نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ باجوہ صاحب، آپ اپنا ایک الگ ہی روب رکھتے ہیں، بڑے بڑوں کو مار دیتے ہیں۔ وہ لبوں پہ مسکراہٹ سجائے بولا، ہوں بس ڈیوٹی سے انصاف کرتا ہوں اور اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہوں بس۔ انسپکٹر نے آگے ہوتے ہوئے کہا۔ کہنیاں میز پہ ٹکائیں۔ حوالدار مسکراتے ہوئے بولا، باہر نکل گیا۔ سرمئی شام تھی پر جیل کے کمرے میں گہری تاریکی کا راج تھا۔ سبین خان دیوار کے ساتھ سر لڑکھائے کراہ رہا تھا۔ دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلا اور حوالدار اندر نمودار ہوا۔ سناؤ برخودار، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ جرم قبول کرو گے اپنا یا نہیں؟ انسپکٹر غصے کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں، اب کبھی نہیں، میں نہیں مجرم، سبین نے گیس سے کہا۔ ہو مطلب تم سیدھی طرح سے نہیں مانو گے؟ حوالدار نے گال پر انگلی سے خارج کی۔ میں کسی طرح بھی نہیں مانوں گا، سبین نے ہٹ درمی دکھائی۔ واہ، اوہ، تو پھر چلو کال کوٹری کا کھولتا پانی اور باجوہ صاحب تمہارے انتظار میں ہیں۔ ویلکم۔ حوالدار نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ نقیب الرحمن، ہاتھ کڑی لگاؤ اور لے جاؤ کال کوٹری میں۔ حوالدار نے سپاہی کو حکم صادر کیا۔ اگلے چند منٹ میں وہ کال کوٹری میں موجود تھا۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ سزا بہت کڑی ہے، مان جاؤ اپنا جرم۔ باجوہ اس کے قریب آیا۔ نہیں، میں تمہاری خواہش کبھی نہیں پوری کروں گا۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ ہاں، تمہاری بہتری کے لیے کہا ہے، میرا کیا جاتا ہے؟ سعید، باندھو اس کے بازو۔ سعید حکم کی تعمیل میں اس کے بازو اوپری زنجیروں کے ساتھ باندھ دیے ایسے کہ دونوں بازو دائیں بائیں کھلے تھلیں۔ آہ! کھولتے پانی کی بالٹی جسم پر جاتے ہی سبین کے منہ سے دلخراش چیخیں نکلیں۔ بول، مانے گا جرم؟ انسپکٹر نے کھولتا پانی اس کے وجود پہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ اب بھی ضد پہ ٹکا تھا۔ انسپکٹر نے بجلی کے سخت تار سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں مجرم ہوں، ہاں میں قبول کرتا ہوں میں اپنا جرم۔ بس کرو، میرا وجود جل رہا ہے، میرا معاف کر دو۔ جلے ہوئے جسم پر تاروں کے نشانات۔ یہ واقعہ ہی ایک شدید سزا تھی۔ معافی کا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ انسپکٹر باجوہ کال کوٹری سے باہر نکل گیا۔ سبین کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا تھا جسے کل عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ دوسری جانب ظاہرہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ اب صرف رافع کی محبوبہ نہیں بلکہ رہی تھی متاع حیات بن چکی تھی۔ گڈ مارننگ سر، ایک خوشخبری ہے سر آپ کے لیے۔ سارم تیمور کا پتہ معلوم ہو گیا ہے، لیکن وہ آج ہی ملک چھوڑ کے فرار ہو رہا ہے۔ شام 6 بجے کی فلائٹ سے انسپکٹر نے مہدی شاہ کو کال کر کے آگاہ کیا۔ ہو گڈ جاب، ایئرپورٹ پہ ناکہ بندی کروا دو، ایئرپورٹ کے سارے سٹاف کو الرٹ کر دو کہ ایک قاتل بھاگ رہا ہے، وہ کڑی نگاہ رکھیں، میں پہنچ رہا ہوں۔ مہدی شاہ نے کال بند کی۔ سارم، خیال سے نکلنا اور اپنے ساتھ میرا حصہ نہ بھولنا۔ آصف چہرے پہ مکرو مسکراہٹ لیے بولا، بالکل، تمہیں تمہارا حصہ بھی ملے گا ضرور۔ وہ انسپکٹر احمد کی آواز پہ چونکے اور اسے دیکھتے ہی دائیں جانب بھاگے، مگر چاروں طرف پولیس نے گھیر رکھا تھا۔ بے بسی کے عالم میں سارم اور اس کا دوست پولیس کے آدمیوں کے بیچ کھڑے تھے۔ چل سالے جیل، تجھے دولت سے نوازوں۔ انسپکٹر نے اسے گھسیٹتے ہوئے موبائل میں ڈالا۔ کال کوٹری کے وسط میں سارم تیمور دو کھونٹیوں کے سے باندھا ہوا تھا۔ بول، قبول کر اپنا جرم، بول کہ تو قاتل ہے۔ احمد نے زوردار بیلٹ اس کی پسلیوں کے عین پاس مارا جو اس کی پسلیوں پر نشان چھوڑ گئے۔ نہیں، میں نہیں ہوں قاتل، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ انسپکٹر کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ ایک جھٹکے سے انسپکٹر پلٹا اور کھولتے پانی کی یکے بعد دیگرے 3 بالٹیاں اس کے وجود پہ انڈیل دیں۔
میں نہیں مجرم نہیں ہوں قاتل۔ سارم کے وجود سے جلن اٹھ رہی تھی، مگر وہ دولت کے نشے میں اب بھی آخری حد تک چور تھا۔ تو نہیں مانے گا ٹھیک، پر مجھے بھی منوانا آتا ہے۔ انسپکٹر احمد نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اب کی بار اس کے وجود کو زنجیروں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ سارم کے جسم کے کئی جگہوں سے خون رس رہا تھا، جسم پر نیل ہی نیل تھے، مگر وہ اب بھی جرم قبول کرنے سے انکاری تھا۔ انسپکٹر احمد نے آخری حربہ اپنایا، اسے کھولا اور ٹانگ سے ٹھوکر ماری تو وہ زمین بوس ہوا۔ انسپکٹر احمد نے پلاس سے اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناخن کھینچا۔ انسپکٹر میں نہیں مانوں گا دولت، میرا خواب ہے بچپن کا، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ انسپکٹر احمد نے اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اپنا فعل جاری رکھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن کھینچے جا چکے تھے، خون ابل رہا تھا اور اب بات ٹانگوں تک آ پہنچی تھی۔ پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن کھینچتے ہی اس کا ظرف جواب دے گیا، انسپکٹر چھوڑ دو۔ اس کی چیخوں نے کال کوٹری میں ہلکا مچا دیا۔ میں قبول کرتا ہوں، میں مجرم ہوں، میں قاتل ہوں، چھوڑ دو۔ سارم نے خون آلودہ ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ انسپکٹر احمد نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور سپاہی کو حکم صادر کرتا باہر نکل گیا۔ سارم تیمور کا بیان ریکارڈ ہو چکا تھا، جسے کل عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ عدالت لگ چکی تھی، کومل فارس اور اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت پہنچ چکی تھی، مگر یہاں تو ماجرا ہی الٹ تھا۔ سارم کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا، دلائل کی ضرورت نہیں تھی۔ مسٹر سارم تیمور، آپ کا کوئی وکیل یا کوئی دلائل نہیں دینے والا؟ جج صاحب نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی نہیں ہے، تنہا ہوں، وہ تعصب سے بولا۔ جج نے ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا۔ جج صاحب، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کومل کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ جی اجازت ہے، جو بھی کہنا ہے کٹہرے میں ہو کر کہیں۔ سارم یتیم مسکین لوگ تو اللہ رب العزت کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، اللہ سے اپنی تاریں جوڑتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں، کامرانیاں اور دولت کے ساتھ اپنی محبت سے بھی نوازتا ہے۔ لائق مسٹر فارس، مگر افسوس سارم، تم نے غلط روش اختیار کی۔ فارس دارالمان میں پلنے والا ایک یتیم مسکین بچہ ہے، جس نے نیک نیتی، سچائی اور اللہ کی بندگی کو اپنایا، اور دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ ہی تھا جو اسے آج بلندیوں تک لے آیا، اور تمہارے اندھے لالچ دولت کی ہوس نے تمہیں آج کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ افسوس، صدا افسوس، میں تمہیں معاف کر دیتی اگر کہ تم میرے پیرنٹس کے قاتل نہ ہوتے۔ شکریہ۔ کومل نے سرد آہ بھری اور کٹہرے سے نکل گئی۔ یہ عدالت تمام گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں سارم تیمور کو 2 بے گناہ افراد کو بے دردی سے قتل کرنے کے جرم میں دفعہ 302 کے تحت سزائے موت کی خبر سناتی ہے، اور پولیس کو حکم دیتی ہے کہ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی سارم کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت یہ حکم بھی صادر فرماتی ہے کہ کومل بشارت کی تمام جائیداد ان کے نام پر ٹرانسفر کی جائے، اور اس قتل میں ملوث آصف ڈوگر کو 10 سال کی قید و مشقت کی سزا سناتی ہے۔ عدالت کا وقت ختم ہوا۔ جج چشمہ آنکھوں پہ لگائے اٹھ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی فارس کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ جب اس کے قب میں اس کے قدموں کی چاپ سنی، مڑ کر دیکھا تو انسپکٹر احمد سارم کو لے کر اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میڈم کومل، اس کی آخری خواہش کی تکمیل کی صورت میں ہم اسے یہاں لے آئے ہیں۔ یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بول کمینے، جو بھی کہنا ہے جلد کہہ، انسپکٹر احمد نے غصے سے کہا۔ کومل، مجھے معاف کر دینا، ہو سکے تو تم نے میری آنکھیں کھول دیں، پر اب تو دیر ہو چکی ہے۔ سارم نے ہتھ کڑی میں جکڑے لرزتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کومل کی نگاہ اس کی انگلیوں پر پڑی جو ناخنوں سے آ رہی تھیں، تو درد کی آخری شدت سے گزرا تھا۔ وہ کومل کو جرجری آ گئی۔ میں نے تمہیں معاف کیا اس گناہ کے لیے جو تم نے مجھ پر ظلم کر کے سر انجام دیا، اور ڈیڈ موم کے قتل کی سزا تم کل پالوگے۔ میں اللہ سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گی ہمیشہ، کہتی وہ پلٹ گئی۔ سارم نے ایک زخمی نگاہ دور جاتی کومل کی پشت پہ ڈالی اور انسپکٹر کے ہمراہ چل پڑا۔ فارس، ہم قبرستان چل سکتے ہیں؟ آج مام ڈیڈ سے ملنا چاہتی ہوں، ان پہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کا مجرم اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اپنی نافرمانی کی۔ وہ سڑک پر کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی ہوئی بولی۔ وائی ناٹ فارس مسکراتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ فارس نے کومل کے پیرنٹس کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کومل کو وقت دینا چاہتا تھا، تنہا وقت تھا کہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ ماما، بابا، میں آپ کے مجرم کو آج انجام تک پہنچا آئی۔ بابا، میں آپ کی بات مان لیتی تو شاید آج آپ میرے درمیان ہوتے، مگر شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ کتنے ہی پل ہاتھوں میں منہ گرائے سسکتی رہی، پھر اٹھ کے فاتحہ پڑھی اور گلاب کے پھول قبروں پر ڈالتی واپس مڑی تو سامنے سے فارس منتظر نظر آیا تھا۔
ہاتھوں کی انگلیوں سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے وہ فارس کی جانب بڑھی۔ فارس، آج میں بہت خوش ہوں۔ ایک عجیب سا بوجھ تھا، لگتا تھا وجود کسی پہاڑ کے نیچے دب چکا ہے، پر آج پھر پرسکون ہوں، لیکن پوری نہیں، ادھوری ہوں۔ میں وہ کیکر کے درختوں کے جھنڈ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تو پوری کیسے ہوگی؟ فارس نے بویں اچکائے۔ کمل نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ فارس چند ثانیے اسے بغور دیکھتا رہا، پھر اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ ہاں، اب مکمل ہو گئی ہوں میں، اس نے مسکراتے ہوئے نگاہ آسمان کی جانب اٹھا دی۔ چلو مسز فارس۔ فارس نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کومل مسکراتے ہوئے اس کے قدم کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر اس کا ہاتھ تھامے قبرستان سے نکلتی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ دیا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی میری بات؟ آئی ایم فالنگ ان لو دیا، ڈیو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز۔ میکال نے ایک لفظ پہ زور دیا۔ میں سمجھ رہی ہوں، پر میکال، میں رافع سے محبت کرتی ہوں اور اس کی جگہ کسی اور کو ہرگز نہیں دے سکتی۔ وہ سامنے پڑے پتھر کو ٹانگ سے ٹھوکر مارتی ہوئی بولی، یہ تمہارا حتمی فیصلہ ہے؟ میکال نے بغور اسے دیکھا۔ ہاں، وہ مختصراً جواب دیتی نظریں چرا گئی۔ تم وہی غلطی دہرا رہی ہو جو تم خود جس سے درد سے گزر رہی ہو، اسی سے مجھے بھی گزارنا چاہتی ہو دیا، اور تمہارا یہ فیصلہ سراسر غلط ہے۔ تم مجھے اپنا کر میرا درد تو دور کرتی ہی، خود بھی ایک محبت کرنے والے متاع حیات کو پا کر اپنے درد، اپنی تنہائی کو مٹا سکتی تھی، مگر جیسے تمہاری مرضی۔ میکال نے شانے اچکائے اور پلٹ گیا۔ دیا اس کے پشت کو تکتی رہی۔ تم مجھے اپنا کر میرا درد تو دور کرتی ہی، خود بھی مجھے اپنا کر ایک محبت کرنے والا متاع حیات پا کر اپنے درد، اپنی تنہائی کو مٹا سکتی تھی، مگر جیسے تمہاری مرضی۔ میکال کا جملہ دیا کے کانوں میں گونج رہا تھا، وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ تم پھر وہی غلطی دہرا رہی ہو، تمہارا یہ فیصلہ سراسر غلط ہے۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخی۔ کتنے ہی لمحے وہ میکال کو سوچتی رہی، آخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ میکال، تم مجھ سے صبح ملنے کے لیے جناب کے کنارے پہنچو۔ میں پہنچ جاؤں گی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ایسی بھی کیا بات ہے جو جناب کنارے کھڑے ہو کر کرنی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ یہ وہیں بتاؤں گی۔ اچھا، اب فون رکھتی ہوں، کہتے ہوئے دیا نے کال بند کر دی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ او مائی گاڈ! وہ چیخی اور جھٹکے سے اٹھ کر کے واش روم کی جانب لپکی۔ اگلے 15 منٹ کے اندر وہ بالکل تیار تھی۔ بیگ اٹھائے وہ باہر بھاگی۔ دیا، کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ سبحانہ بیگم نے اسے آواز دی۔ آ کر بتاؤں گی، وہ عجلت میں کہتی دہلیز پار کر گئی۔ عجیب ہے یہ لڑکی بھی۔ سبحانہ نے شانے اچکائے۔ میکال گھڑی پر نظر دوڑاتے بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ کیا اس نے مجھے پاگل بنایا؟ نہیں، ایسی تو نہیں ہے وہ۔ میکال نے خیال جھٹکا اور دائیں جانب رخ پھیرا تو اسے سامنے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیا کے کمر تک آتے بال اڑ رہے تھے۔ سوری لیٹ، آنکھ کھلی، تمہیں ویٹ کرنا پڑا ہوگا۔ دیا نے پھولے سانس کو بحال کیا۔ ارے نہیں، کیا بات ہے تھی؟ میکال نے دریا میں کھڑی کشتی کی جانب نگاہ دوڑائی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آؤ نا وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ دیا اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے سیاحوں کے لیے بڑے محسوس بینچوں کی جانب لے آئی۔ میکال ایک بینچ کی دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھا۔ تم نے کہا کہ میرا فیصلہ سراسر غلط ہے، پھر میں نے بھی سوچا تو محسوس کیا کیا واقعی ہی غلط ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں نا، شادی اس سے کرو جو تمہیں چاہتا ہے، نہ کہ اس سے جس سے تم چاہتے ہو، کیونکہ تمہیں خوش وہی رکھ سکتا ہے۔ آئی ایم رائٹ، دیا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے ہوئے بولی۔ یس رائٹ، تو فائنلی تم دیا میکال بننے کے لیے تیار ہو گئی؟ میکال مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، ہاں، پر ایک شرط ہے میری۔ دیا اٹھ کے جناب کے کنارے آئی۔ کیسی شرط؟ وہ عجلت میں اٹھا اور اس کے رکب میں آ کر کھڑا ہوا۔ تم مجھے کبھی رافع سے محبت کرنے سے نہیں روکو گے؟ وہ شخص میرے دل میں ضرور رہے گا، میرا اچھا دوست رہے گا، بس تم کبھی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھو گے۔ کیسا کر سکتے ہو تم؟ دیا پلٹی۔ ہاں، کبھی شک نہیں کروں گا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ رافع ظاہرہ سے محبت کرتا ہے، اور محبت بھی ایسی کہ جس میں وہ ظاہرہ کی موت کی جھوٹی خبر پر مہینوں صدمے میں رہا، اور موقع آتا تو میں بھی یہ کر گزرتا۔ میکال نے ہونٹ دانت تلے دبایا۔ میکال، مطلب تم چاہتے ہو میں تہخانے میں بند ہو جاؤں؟ میں نہیں کروں گی تم سے بات۔ وہ چہرے پہ بناوٹی ناراضگی کے تاثرات لیے لہروں کی جانب بھاگی۔ اس کے پاؤں ٹہنوں سے اوپر
ٹہنوں سے اوپر تک پانی میں ڈوب چکے تھے۔ وہ ہنستی ہوئی بھاگتی جا رہی تھی کہ ایک لہر زور سے آئی، اس سے اب پہلے کے پانی کی لہر اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ میکال نے آگے بڑھ کے اسے تھام لیا۔ پاگل ہو، میکال نے ہفکی سے کہا۔ وش! دیا نے اس کے لبوں پہ اپنی انگشت شہادت رکھ دی۔ پاگل ہوں یا دیوانی، جو بھی ہوں، اب سے صرف تمہاری ہوں۔ دیا اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے مسکرائی، جو ابن میکال بھی مسکرایا۔ عدالت لگ چکی تھی۔ ظاہرہ، رافع، علی، الوینا، سکینہ اور وکیل کے ہاں موجود تھے۔ دوسری جانب ان کے مخالف سمت میں زرناب، لیلی خان اور گل جہاں موجود تھے، وہ اپنے وکیل کے ہمراہ۔ ظاہرہ حسرت بھری نگاہوں سے ماں کو تک رہی تھی کہ جج صاحب کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جی مسٹر چیمہ، آپ اپنی موکلہ کے بارے میں کیا دلائل پیش کرنا چاہیں گے؟ جج نے بغور مسٹر چیمہ کو دیکھا۔ جج صاحب، سبین خان جو میری موکلہ کے رشتے میں سگے بھائی ہیں، جنہوں نے ظاہرہ خان کو لفظ عزت کے نام پر 8 مہینے تہانے میں بند رکھا، اس دوران کھانے کی کم فراہمی، لباس کی قلت سمیت کئی دکھوں سے میری موکلہ کو گزرنا پڑا، جو شاید اس کے دل میں گہرا گھاؤ ڈال گئے۔ جج صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری موکلہ کو انصاف دیا جائے، ان کی تکلیف کا ازالہ کیا جائے۔ میرے گواہان میں فرسٹ سکینہ ہے، جو زبان سے آری ہے، جنہیں ظاہرہ کی نگرانی میں مبعوث رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سبطین خان اور ان کے بیٹے کی ظاہرہ کی موت کی پھیلائی گئی جھوٹی خبر نے میری موکلہ کے شوہر رافع کبیر کو کومے کی حالت تک پہنچا دیا، جس کے گواہ رافع کے یہ دوست آلا اور الوینا ہیں اور ڈاکٹر طاہر حمید۔ بس یہی کہنا تھا۔ شکریہ۔ وکیل نے ڈاکٹر کی جانب اشارہ کر کے بات مکمل کی۔ جج صاحب، ہم بھی گواہی دیں گے۔ کورٹ کے دروازے کے سامنے کھڑے گاؤں کے لوگ ہو کہو، جج صاحب نے آہستگی سے کہا۔ جج صاحب، یہ مجرم ہیں، انہوں نے نہ صرف ظاہرہ بی بی پر بلکہ ہم پر بھی بے شبہ ظلم کیے۔ جج صاحب، انصاف کیجئے۔ ایک بوڑھا آدمی ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ ہاں جج صاحب، انصاف کیجئے۔ پوری ریلی بلند آواز میں کہنے لگی۔ آرڈر، آرڈر۔ جی مسٹر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے موکل کے بارے میں؟ صفائی میں۔ جج صاحب نے سبین خان کے وکیل کی جانب دیکھا۔ سبین خان کے وکیل نے ثبوت اور گواہ تو پیش کیے، مگر وہ اتنے ٹھوس نہیں تھے جتنے ظاہرہ کے تھے۔ جج صاحب کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے۔ یہ عدالت تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبین خان کو حراست کے جرم میں 15 سال کی قید بامشقت سناتی ہے اور پولیس کو حکم دیتی ہے کہ میں نے سبین خان کو معاف کیا، اس لیے نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ یہ میری دوست کا، میری کزن کا، میری بہن کا شوہر ہے۔ میں اسے روزانہ تھانوں کے چکر کاٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، نہ کونوں کھدروں میں چھپ کر روتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں، کیونکہ میں خود اس سے واقف ہوں۔ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ سبین خان کو بعزت بری کر دیا جائے۔ میرا یہ خاندان جو عورت کو عزت کا معیار خیال کرتا ہے، در حقیقت عورت کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں لکھتا، پر میں ایسی بالکل نہیں ہوں۔ میں مرد کی حقیقی معنوں میں عزت کرتی ہوں، اس لیے اب بھی انہیں معاف کر دیا۔ میں امید کرتی ہوں تاریخ میں نہ وہاں کوئی پینو عزت کے نام پہ قتل ہوگی اور نہ کسی ظاہرہ کو مہینوں تہانے میں بند رہنا پڑے گا۔ تہانے کے نام پر اس کو جرجری آ گئی۔ نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتی وہ کٹہرے سے نکل گئی۔ سارے کورٹ میں تالیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سبین خان نے نگاہیں جھکا لی۔ عدالت ختم ہو چکی تھی، لوگ باہر نکل رہے تھے۔ رافع اور سبھی دوستوں کے ہمراہ چلتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اب ہوش ہو نا ظاہرہ، اپنے فیصلے سے مطمئن تو ہو نا؟ الوینا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ہوش ہوں، وہ لب اس پہ مسکراہٹ لیے بولی۔ گڈ رافع، سنا تم نے تمہاری بیوی بہت خوش ہے، اس خوشی میں پارٹی تو بنتی ہے نا؟ علی نے زور سے کہا۔ آگے پھر اپنی روش پہ، لیکن اپنی ظاہرہ پہ تو یہ جان بھی قربان، پارٹی تو بہت معمولی ہے۔ رافع نے ظاہرہ کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ سب کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ بات سنو۔ وہ جانی پہچانی آواز پہ رکی اور پلٹی تو سبین خان کو فیملی سمیت ان کی جانب بڑھتے ہوئے پایا۔ جی بھائی جان، ظاہرہ نے خوشی دلی سے کہا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میری بہن، میں مجرم ہوں تمہارا، پر میرا وعدہ ہے وہاں اب کوئی پینو قتل یا ظاہرہ قید نہیں ہوگی۔ سبین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ سبین نے ہاتھ جوڑے۔ نہیں بھائی جان، شرمندہ مت کریے۔ ظاہرہ نے سبین کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی کی پشت پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میں نہیں، آپ سے خفا دعا ہے، اب سدا مسکراتے رہیں۔ ہو سکے تو میری بہن کو خوش رکھنا، بلکہ ضرور رکھنا، ورنہ سبین رافع سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا۔ ورنہ کیا؟ رافع نے سبین سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ورنہ
تہخانے میں بند کر دوں گا۔ وہ مسکرایا۔ ہاں ہاں ہاں، سب نے بآواز بلند کہکہ لگایا۔ سب نے سے ملتی زائرہ رافع کے سنگ گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی تھی۔ خان فیملی خوشی خوشی گھر لوٹ گئی تھی۔ آفٹر 1 month ڈائننگ ٹیبل پر سمارہ بیگم، کبیر صاحب، رافع اور زائرہ موجود تھے۔ سکینہ نے ناشتے کے لوازمات میز پر رکھے ہوئے تھے۔ سمارہ بیگم سے اشارہ میں کچھ کہا جس کو زائرہ نے لفظوں کی شکل دی۔ بی بی جی، آپ تو دن بدن پیاری سے پیاری ہوتی جا رہی ہیں، کیا بات ہے؟ رکو، تم بھی رافع جیسی ہوتی جا رہی ہو۔ میں نہیں بولوں گی تم سے۔ سمارہ نے منہ بنایا تو سکینہ سمیت سب کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ اب دکھ پھر سے کہیں نہیں تھا، کہیں بھی نہیں۔ وہ آزمائش سے نکالے جا چکے تھے۔ اللہ کی رحمتوں کی بارش تلے ہنستا مسکراتا ملک خاندان۔